یہ مسرور عالم صاحب ان کا آڈیو میں سوال ہے، سنتے ہیں پھر اس کے بعد جواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مسرور بول رہا ہوں آگرہ سے۔ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں جمعے کے دن صلاۃ التسبیح کب پڑھیں؟ جمعے کی نماز سے پہلے یا جمعے کی نماز کے بعد، اور اس کی کیا فضیلت ہے؟ دیکھیے گا صلاۃ التسبیح کی نماز کی بڑی فضیلت ہے، اس سے سارے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا محترم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نماز سکھائی تھی، اور اپنے چچا کے واسطے سے ساری امت اور قیامت تک آنے والے مومنین اور مومنات کو یہ ترغیب دی تھی کہ یہ نماز بڑی اہم ترین نماز ہے، اس سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر یہ نماز ہو سکے تو روزانہ نہیں ہے تو ہفتے میں نہیں ہے تو اس کو مہینے میں پڑھا جائے، مہینے میں نہیں تو سال میں پڑھا جائے، سال میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو زندگی میں ایک نہ ایک مرتبہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ تو بڑی فضیلت والی ہے یہ نماز۔ اس کو عموماً عام طور پر جو اکابرین ہیں، بزرگان دین ہیں، مقربین ہیں، نیک لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے جمعے میں پڑھتے ہیں۔ جمعے کے زوال کے بعد جیسی جمعے کا وقت شروع ہو جاتا ہے، ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، وہ جمعے سے پہلے اس نماز کو پڑھتے ہیں۔ البتہ کب پڑھ سکتے ہیں؟ بھئی 5 وقتوں کے علاوہ جب چاہے اس نماز یعنی صلاۃ التسبیح کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کب نہیں پڑھ سکتے؟ سورج بالکل نکل رہا ہو، طلوع آفتاب تک نہیں پڑھ سکتے۔ سورج بیچوں بیچ میں ہو، اس وقت بھی استواء شمس یعنی سورج بالکل بیچ میں ہو، پورب سے نکل کر بالکل بیچ آسمان پر آ جائے استواء شمس، اس وقت بھی صلاۃ التسبیح یا کوئی بھی نماز یا نفل یا فرض کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ غروب شمس یعنی سورج بالکل ڈوب رہا ہو، اس وقت بھی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، نہ فرض نہ واجب نہ سنت نہ نفل، کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یہ 3 وقت ایسے ہیں ان میں کوئی بھی نماز نہیں ہے، لہذا صلاۃ التسبیح بھی نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے فجر کے بعد سورج نکلنے تک صلاۃ التسبیح نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ اس وقت میں نفل نماز منع ہے اور صلاۃ التسبیح بھی نفل ہے۔ ہاں فرض کی قضا پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح عصر کی نماز کا وقت ہو جانے پر سورج ڈوبنے تک صلاۃ التسبیح نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ اس وقت میں نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، اور صلاۃ التسبیح بھی نفل نماز ہے۔ لہذا ان 5 اوقات کو چھوڑ کر جب چاہے صلاۃ التسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ اور جمعے کے دن بہتر یہ ہے کہ اذان اول ہوتے ہی مسجد میں پہنچ جائیں اور جو ہے آپ صلاۃ التسبیح بآسانی پڑھ لیں۔ پھر جو خطیب آئیں گے وہ تقریر اور بیان کریں گے، پھر اس کے بعد 5 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، اس میں آپ 4 سنت موقدہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد خطبے کی اذان ہوتی ہے، پھر خطبہ ہوتا ہے، اس کو غور سے سنیں، پھر نماز میں شریک ہو جائیں۔ آپ جمعے سے پہلے پڑھ لیں، جمعے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ مسرور عالم صاحب ان کا آڈیو میں سوال ہے، سنتے ہیں پھر اس کے بعد جواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مسرور بول رہا ہوں آگرہ سے۔ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں جمعے کے دن صلاۃ التسبیح کب پڑھیں؟ جمعے کی نماز سے پہلے یا جمعے کی نماز کے بعد، اور اس کی کیا فضیلت ہے؟ دیکھیے گا صلاۃ التسبیح کی نماز کی بڑی فضیلت ہے، اس سے سارے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا محترم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نماز سکھائی تھی، اور اپنے چچا کے واسطے سے ساری امت اور قیامت تک آنے والے مومنین اور مومنات کو یہ ترغیب دی تھی کہ یہ نماز بڑی اہم ترین نماز ہے، اس سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر یہ نماز ہو سکے تو روزانہ نہیں ہے تو ہفتے میں نہیں ہے تو اس کو مہینے میں پڑھا جائے، مہینے میں نہیں تو سال میں پڑھا جائے، سال میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو زندگی میں ایک نہ ایک مرتبہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ تو بڑی فضیلت والی ہے یہ نماز۔ اس کو عموماً عام طور پر جو اکابرین ہیں، بزرگان دین ہیں، مقربین ہیں، نیک لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے جمعے میں پڑھتے ہیں۔ جمعے کے زوال کے بعد جیسی جمعے کا وقت شروع ہو جاتا ہے، ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، وہ جمعے سے پہلے اس نماز کو پڑھتے ہیں۔ البتہ کب پڑھ سکتے ہیں؟ بھئی 5 وقتوں کے علاوہ جب چاہے اس نماز یعنی صلاۃ التسبیح کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کب نہیں پڑھ سکتے؟ سورج بالکل نکل رہا ہو، طلوع آفتاب تک نہیں پڑھ سکتے۔ سورج بیچوں بیچ میں ہو، اس وقت بھی استواء شمس یعنی سورج بالکل بیچ میں ہو، پورب سے نکل کر بالکل بیچ آسمان پر آ جائے استواء شمس، اس وقت بھی
सलात तस्बीह या कोई भी नमाज या नफल या फर्ज कोई भी नमाज नहीं पढ़ सकते। गुरूब शम्स यानी सूरज बिल्कुल डूब रहा हो उस वक्त भी कोई नमाज नहीं पढ़ सकते, ना फर्ज ना वाजिब ना सुन्नत ना नफल, कोई नमाज नहीं पढ़ सकते। ये 3 वक्त ऐसे हैं इनमें कोई भी नमाज नहीं है, लिहाजा सलात तस्बीह भी नहीं हो सकती। इसी तरीके से फजर के बाद सूरज निकलने तक सलात तस्बीह नहीं पढ़ सकते, क्योंकि इस वक्त में नफल नमाज मना है और सलात तस्बीह भी नफल है। हाँ, फर्ज की कज़ा पढ़ सकते हैं। इसी तरह असर की नमाज का वक्त हो जाने पर सूरज डूबने तक सलात तस्बीह नहीं पढ़ सकते, क्योंकि इस वक्त में नफल नमाज नहीं पढ़ सकते और सलात तस्बीह भी नफल नमाज है। लिहाजा इन 5 औकात को छोड़कर जब चाहे सलात तस्बीह पढ़ सकते हैं। और जुमे के दिन बेहतर यह है कि अज़ान अव्वल होते ही मस्जिद में पहुंच जाएं और जो है आप सलात तस्बीह बासानी पढ़ लें। फिर जो खतीब आएंगे वो तकरीर और बयान करेंगे, फिर उसके बाद 5 मिनट का वक्फा होता है, उसमें आप 4 सुन्नत मुअक्कदा पढ़ लें। फिर उसके बाद खुतबे की अज़ान होती है, फिर खुतबा होता है, उसको गौर से सुने, फिर नमाज में शरीक हो जाएं। आप जुमे से पहले पढ़ लें, जुमे के बाद भी पढ़ सकते हैं। ये मसरूर आलम साहब हैं, इनका कोई सवाल है ऑडियो में, पहले सुनते हैं फिर जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब आप कैसे हैं? कुछ पूछना था आपसे, छोटा सा मसला है, बस ये पूछना है कि जैसे इमाम साहब कोई भी नमाज में हो, 5 वक्त की कोई भी नमाज हो या जुमे की ही नमाज हो, तो सलाम करके दुआ के लिए थोड़ा वेट करते हैं। और अगर कोई भी जैसे दुआ मांगना जरूरी है या कुछ अहम दुआ मांगनी है, तो वो वेट करें इमाम साहब का कि या पहले से ही इमाम साहब से पहले ही दुआ मांगना स्टार्ट कर दे, क्योंकि सलाम के बाद तो वैसे भी आप नमाज से फारिग हो जाते हैं। तो इस हालत में वो क्या करे, मतलब इमाम साहब का वेट करे दुआ मांगने का या उससे पहले से ही मांगना? जी हाँ, बहुत अहम सवाल है कि देखिए इमाम की इक्तिदा मुक्तदी पर सलाम तक है। जो ही पहला सलाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहा, अब इमाम की इक्तिदा खत्म हो गई। अब आप पहले से ही दुआ मांगना चाहें, अगरचे इमाम वजीफा या तस्बीहात पढ़ रहा हो, पढ़ते रहना दें। आप अगर अलग से दुआ मांग कर मुख्तसर सी, चूंकि फर्ज नमाजों के बाद कबूलियत दुआ की घड़ी है, हदीस में आई हुई फजीलत के मुताबिक आप फर्ज नमाज के फौरन बाद कुछ मुख्तसर सी दुआ मांगना चाह रहे और जल्दी से जाना चाह रहे, तो आप बिल्कुल मांग सकते हैं। इमाम साहब के दुआ के लिए हाथ उठाने का इंतजार करना और रुके रहना आप पर वाजिब और जरूरी नहीं है। आप उनसे पहले भी अपनी दुआ मांगकर अपने सुनन नवाफिल में फारिग मशगूल हो सकते हैं या अपने काम के लिए जा सकते हैं। इसी तरीके से ये भी जरूरी है कि आप जो है दुआ ना मांगे, डायरेक्ट जो है उठ के चले जाए, क्योंकि इमाम की इक्तिदा जो है जहां तक थी वो सलाम था वो पूरी हो गई, अब दुआ में इक्तिदा नहीं है। और इज्तिमाई दुआ को लाजिम और जरूरी समझकर बैठे रहना और जो पहले उठकर जाए उसको लोग बुरा समझना, ये बिल्कुल गलत है। इज्तिमाई दुआ को फर्ज समझना ये शरीयत पर ज्यादती है। इज्तिमाई दुआ में कोई शरीक ना हो, उठकर चले जाए, उसको लोग बाग लान तान करें, उसको बुरा भला करें, ये भी गलत है। तो बहरहाल आप जो है जा सकते हैं। और ये भी मुमकिन है कि इमाम साहब सलाम फेर कर दुआ में मसरूफ हो और आप कोई जिक्र कर रहे हो, कोई वजीफा पढ़ रहे हो, ये भी दुरुस्त है कि आप इमाम से पहले भी दुआ मांग सकते हैं, इमाम के बाद भी मांग सकते हैं, इमाम के साथ भी मांग सकते हैं। ये इख्तियार वाजिब और जरूरी कुछ भी नहीं है। हाजी का एक सवाल है बब्बू हकीम जी का, ऑडियो में है, पहले सुनते हैं फिर उसके बाद जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, एक मसला है, सामने एक साहब आए थे, वो पूछ रहे थे कि रोज़े की हालत में हम बिस्तरी का मसला और भूल से हो गई है, दोनों को नहीं मालूम था कि रोज़ा है। ये पूछ रहे हैं रोज़े की हालत में मियाँ बीवी ने भूल कर हम बिस्तरी और सोहबत कर ली, तो अब क्या हुक्म? तो देखिएगा, रोज़े की हालत में हम बिस्तरी करना नाजायज़ और हराम है, लेकिन ये याद रहे कि बाज़ हमारे नौजवान ये समझते हैं कि रमज़ान के पूरे महीने में बीवी से सोहबत और हमबिस्तरी करना मना है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं।
روزے کی حالت میں منع ہے، رمضان کے پورے مہینے میں منع نہیں ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا احلت لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے حلال کیا گیا رمضان کی راتوں میں بیوی سے دل لگی کرنا، بیوی سے صحبت کرنا۔ تو افطار کے بعد سے لے کر ختم سحری تک بیوی سے صحبت اور ہم بستری رمضان میں کی جا سکتی ہے، لیکن روزے کی حالت میں یعنی سحری کے وقت کے ختم ہونے کے بعد سے افطار تک روزے کی حالت میں میاں بیوی کا آپس میں ہم بستری کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ اگر رمضان کے روزے کے دوران ہم بستری اگر کی ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ ہاں، میاں بیوی دونوں ہی کی رضامندی ہوئی ہے اور دونوں کی رضامندی سے صحبت اور ہمبستری ہوئی اور دونوں کو یاد بھی تھا کہ ہمارا روزہ ہے، تو ایسی صورت میں میاں بیوی، شوہر اور بیوی دونوں پر علیحدہ علیحدہ کفارہ لازم ہوگا۔ ایک روزے کا کفارے میں 60 روزے مسلسل رکھنے واجب ہوں گے۔ اگر بیماری وغیرہ یا کمزوری یا کسی اور شرعی عذر کی بنا پر حقیقتاً روزے رکھنے پر طاقت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو دونوں وقت کھانا کھلانا یا 60 مسکینوں کو صدقہ فطر کے بقدر رقم ادا کرنا ہوگا۔ البتہ اگر میاں بیوی کو واقعی روزہ یاد نہیں تھا اور اس حالت میں دونوں ہم بستر ہو گئے تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ مسرور بھائی ہیں آگرہ سے، ان کا سوال ہے، کیا ہے آڈیو میں پہلے سنیں گے پھر اس کے بعد جواب دیں گے۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ میں مسرور ہوں آگرہ سے۔ مفتی صاحب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، جیسے صلاۃ التسبیح میں تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں، تیسرا کلمہ کی تو جو تسبیحات کرتے ہیں وہ پوری کرنی چاہیے یا اللہ اکبر تک کرنی چاہیے؟ کیونکہ کئی لوگوں سے میں نے سنا ہے وہ پوری پڑھتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اور کئی صرف اللہ اکبر تک پڑھتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس یہی تک۔ تو دونوں میں صحیح کیا ہے، اللہ اکبر تک پڑھیں یا پورا پڑھیں؟ دیکھیے صلاۃ التسبیح میں جو تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے دونوں طرح کی حدیث ہیں۔ ایک حدیث میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تک ہے، اور دوسری حدیث میں سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پورا تیسرا کلمہ ہے۔ دونوں ہی صحیح ہے۔ اگر آپ اب تک تیسرا کلمہ واللہ اکبر تک پڑھتے تھے صلاۃ التسبیح میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو کبھی کبھی صلاۃ التسبیح پورا بھی تیسرا کلمہ علی العظیم تک پڑھ لیا کرے تاکہ دوسری حدیث پر عمل ہو جائے۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہے کہ بھائی ٹکراؤ کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جو لوگ واللہ اکبر تک پڑھتے ہیں اور جو لوگ کہتے ہیں ہم پورا کلمہ علی العظیم تک پڑھتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو غلط کہیں یا اپنے آپ کو دونوں غلط سمجھیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ دونوں طریقے صلاۃ التسبیح کے ہی ہیں اور دونوں ہی حدیث سے ثابت ہیں۔ یہ کہنا السلام علیکم مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ وعلیکم السلام، میں خیریت سے ہوں۔ میں مسرور العالم آگرہ سے بول رہا ہوں۔ مجھے آپ سے بہت اہم سوال پوچھنا ہے کہ رمضان میں لڑکیاں اپنے پیریڈز کے وقت میں روزہ رکھ سکتی ہیں یا نہیں؟ کیونکہ لڑکیوں کا مینشن 7 یا 8 دن تک کا ہوتا ہے، تو کیا وہ 7-8 دن تک کا روزہ نہیں رکھ سکتی؟ مہربانی فرما کر جواب ضرور عطا فرمائیں۔ دیکھیے اگر شریعت میں پیریڈز مہینے کے کچھ خاص دن جس میں عورت کو خون آتا ہے جس کو حیض کہتے ہیں، وہ کم سے کم 3 دن ہیں اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہیں، اور اس کے درمیان خواتین کی عادت ہوتی ہے کسی کی 5 یا کسی کی 7 کسی کی 8 دن۔ حیض کی حالت میں روزہ رکھنا منع ہے، گناہ ہے، روزہ نہیں رکھیں گے۔ اگر کوئی روزہ رکھ لے حیض کی حالت میں تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، بلکہ جتنے دن رمضانوں میں اس کے حیض کی وجہ سے روزے رہ گئے ہیں
ان روزوں کی قضا وہ عید کے بعد کرے گی۔ نماز بھی نہیں حیض کی حالت میں، حیض کی حالت میں چھوٹی ہوئی نمازیں نہ بعد میں قضا بھی نہیں کرنی۔ ہاں رمضان کے روزوں کی قضا ہے لیکن نماز کی قضا نہیں ہے۔ یہ ڈاکٹر اذہان صاحب ہیں، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم حضرت، خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں عافیت سے ہوں۔ مفتی صاحب میں 6 دن کی تراویح کی نماز پڑھ رہا تھا اور وہ الحمدللہ مکمل ہو گئی ہے، اب واپس اسی مسجد میں دوسرا قرآن شروع ہو گیا ہے، کیا میں سورہ تراویح نہ پڑھ کر واپس تراویح کی نماز پڑھ سکتا ہوں؟ جی ہاں بالکل پڑھ سکتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ قرآن کریم ایک مکمل کر لیا آپ نے 6 دن میں، تراویحوں کی شکل میں سن لیا ہے، دوسرا قرآن اسی مسجد میں شروع ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کے لیے اسی دوسرے قرآن کو سننے کے لیے اسی تراویح کی جماعت میں شامل ہو جائیں، سورہ تراویح نہ پڑھیں۔ اگر اسی مسجد میں سورہ تراویح پڑھیں گے تو مکروہ ہوگی، کیونکہ ادھر جماعت ہو رہی ہے اور آپ وہاں پر اپنی نہ سورہ تراویح، اگر سورہ تراویح پڑھنی ہے تو دوسری جگہ پڑھیں یا اپنے روم میں پڑھیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ جو ہے دوسرا قرآن جو شروع ہوا ہے اسی مسجد میں اس میں شامل ہو کر تراویح پڑھیں۔ حاجی حکیم صاحب ہیں، ان کا کوئی سوال ہے آڈیو میں، سنتے ہیں پھر اس کے بعد جواب دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب میرا بینک میں کچھ بیلنس ہے، اس کا جو انٹرسٹ بنا ہے کیا وہ کسی کی لڑکی کی شادی میں؟ جی دیکھیے، بینک میں ہمارے رکھے ہوئے پیسوں پر جو بینک کی طرف سے کچھ اضافے کے ساتھ جو رقم ملتی ہے، جو ان سے انٹرسٹ اور سود کا کہتے ہیں، تو وہ انٹرسٹ اور سود کی رقم کو اکاؤنٹ میں چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ وہاں سے نکال لیں، اور نکالنے کے بعد خود استعمال نہ کریں، بلکہ اس کو بغیر ثواب کی نیت سے کسی غریب کو دے دینا چاہیے۔ اب یہ سوال کر رہے ہیں حکیم جی، کیا ہم وہ رقم جو بینک کے اکاؤنٹ میں انٹرسٹ کی صورت میں کچھ بنی ہے، اس رقم کو کسی غریب کی بیٹی کی شادی میں دے سکتے ہیں؟ تو بہتر یہ کہ شادی میں نہ دیے جائے، کیونکہ شادیوں میں عجیب حال ہے کہ غریب کی شادی ہوگی اور چاہے وہ زکوٰۃ سے ہوگی، فطرے سے ہوگی، کیسے بھی ہوگی، لیکن جہیز اور بارات کے ساتھ ہوگی، اور بارات میں بڑے مالدار آتے ہیں اور کھا کر جاتے ہیں اور ان کو احساس نہیں ہوتا کہ زکوٰۃ کھا رہے ہیں، یہ بارات کا تصور ہی نہیں۔ اس کے بجائے لوگوں کو یہ مہم چلانی چاہیے کہ بغیر جہیز کے اور بغیر بارات کے جو ہے شادیاں کریں گے، سادگی کے ساتھ نکاح کریں گے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ بڑے بڑے مالدار اور بہت اچھا سمجھنے والے غریب کی بیٹیوں کی شادیاں زکوٰۃ، فطرے سے، صدقے سے، چندے سے اور بڑے شان سے کرنے کو بہت بڑی عبادت کا کام سمجھتے ہیں، حالانکہ میں کہتا ہوں یہ عبادت نہیں ہے، بلکہ آپ نے یہ پیغام اور میسیج دیا کہ شادی ہوگی تو بارات اور جہیز کے ساتھ، چاہے اس کے لیے کیا مانگنا پڑے، چندہ کرنا پڑے، فطرے سے، زکوٰۃ سے دینا پڑے، آپ نے یہ پیغام دے دیا۔ اس کے بجائے ہمارے اس معاشرے میں اور سماج میں اور جتنی بھی کچھ سوسائٹیاں اٹھیں اور وہ یہ مہم چلائیں کہ ہم اپنی کیا ہے بچیوں کی شادیاں، اپنے بیٹوں کی شادیاں بغیر جہیز کے، بغیر بارات کے کریں گے، یہ بہتر ہے۔ بہرحال آپ انٹرسٹ کے پیسے کسی غریب کی شادی میں ناشتے یا کھانے میں تو نہیں لگا سکتے، کسی اور کو دے دے، غریب کو، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ کون سے بھائی ہیں، ان کا نام نہیں، انون نمبر ہے۔ السلام علیکم، سوال، زکوٰۃ کس کس کو دے سکتے ہیں؟ اینڈ اگر کوئی رشتہ دار پریشان ہو تو اسے بھی زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں؟ دیکھیے گا، زکوٰۃ کس کو نہیں دے سکتے؟ زکوٰۃ جو ہے ہم جن سے پیدا ہیں ان کو نہیں دے سکتے، یعنی ماں کو نہیں دے سکتے، باپ کو نہیں دے سکتے، ماں کے ذریعے سے نانا نانی کو نہیں دے سکتے، اور باپ کے واسطے سے دادا دادی کو نہیں دے سکتے۔ اور جو ہم سے پیدا ہے، بیٹا بیٹی، ان کو زکوٰۃ، آپ اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، نہ وہ بیٹی کی اولاد نواسے نواسیوں کو دے سکتا، نہ بیٹے کی اولاد کو یعنی پوتے پوتیوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، میاں بیوی آپس میں نہیں دے سکتے، بعد باقی کے سارے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اس شرط کے ساتھ جبکہ وہ مستحق اور ضرورت مند ہوں۔ پھوپھا کو دے سکتے ہیں، خالو کو دے سکتے ہیں، آپ اپنے بھائی کو دے سکتے ہیں، بہن کو دے سکتے ہیں، حتیٰ کہ جو ہے دیور کو
کو دے سکتے ہیں، جیٹ کو دے سکتے ہیں، اپنے ساس کو بھی دے سکتے ہیں، یا آپ اپنے داماد کو دے سکتے ہیں اور اپنی بہو کو بھی دے سکتے ہیں۔ اور رشتہ داروں میں اگر کوئی پریشان حال ہے تو اس کی مدد کرنے میں زیادہ ثواب ہے۔ اس کو زکوٰۃ دینا غیروں کے مقابلے میں زیادہ ثواب رکھتا ہے، لہذا پہلے تو رشتہ داروں میں ہی تلاش کرنا چاہیے۔ اگر رشتہ داروں میں ایسے شخص ہیں جو مستحق ہیں اور وہ زکوٰۃ اپنے منہ سے نہیں مانگ رہے تو آپ ان کو زکوٰۃ جو ہے عیدی کی شکل میں یا ہدیہ کہہ کر یا تحفہ کہہ کر اور جو ہے ان کو دے دیجئے، زکوٰۃ کی خود نیت کر لیجئے، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو جائے گی، اللہ کے ہاں پر ڈبل اجر آپ کا لکھ دیا جائے گا۔ یہ انجم بہن ہے، یہ کہہ رہی ہیں کہ مفتی صاحب کیا قرآن موبائل میں لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے قرآن اگر PDF میں یا کسی ایپ کی شکل میں موبائل پہ ہے اور آپ لیٹ کے قرآن پڑھنا چاہ رہے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن اگر کتابی شکل میں ہے تو ایسی صورت میں قرآن کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ اس کو پاک و صاف ہو کر نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ بیٹھ کر پڑھا جائے۔ لیکن اگر کوئی لیٹے لیٹے پڑھنا چاہ رہا ہے قرآن کے پارے کو تو جو ہے پاؤں کو اس طریقے سے موڑ لے، پاؤں کو پھیلائے نہیں، اور اگر پاؤں کو پھیلا رہا ہے تب بھی وہ پڑھ سکتا ہے۔ موبائل کے اندر قرآن شریف ہے، PDF میں ہو یا ایپ کی شکل میں ہو، لیٹے لیٹے پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ یہ شہباز لائف اسٹائل ہے، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے بھائی کے درد ہو رہا ہے پیٹ میں اور وہ روزے سے ہے۔ دیکھیے گا روزے کی حالت میں اگر کوئی بھی بیماری یا جسم میں کہیں بھی درد ہو جائے یا کوئی بہت زیادہ تکلیف ہو جائے جس میں روزہ توڑنا ضروری ہو تو ایسی سچویشن میں، ایسی حالت میں روزہ توڑ دینا چاہیے، کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ روزہ توڑنے پر کوئی گناہ نہیں ہے، روزہ توڑ دیں گے تو جو ہے اللہ کے یہاں کوئی پکڑ بھی نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ اس روزے کی عید کے بعد قضا رکھنا ضروری ہوگا، لیکن اگر روزہ توڑے بغیر پیٹ کے درد کا علاج اگر کسی طرح سے ممکن ہے انجیکشن وغیرہ کے ذریعے سے تو ایسی صورت میں جو ہے روزہ کو باقی رکھا جائے اور انجیکشن درد کے لیے انجیکشن لگوا لیا جائے، کیونکہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اور بیماری کا علاج بھی ممکن ہے۔ لہذا اگر روزہ باقی رکھ کر اگر کیا ہے اس درد کا علاج انجیکشن وغیرہ کے ذریعے سے یا کوئی دوا وغیرہ پیٹ پر لگانے سے یا کسی اور طریقے سے جو ہے پیٹ کے درد ممکن کا علاج ممکن ہے تو روزے کو باقی رکھنا چاہیے، اور پیٹ کے درد کے لیے دوا کھانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے تو ایسی صورت میں روزے کو توڑ دیں اور دوا کھا لیں۔ یہ انجم بہن ہے، یہ کہہ رہی ہیں کہ مفتی صاحب کیا قرآن موبائل میں لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے قرآن اگر PDF میں یا کسی ایپ کی شکل میں موبائل پہ ہے اور آپ لیٹ کے قرآن پڑھنا چاہ رہے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن اگر کتابی شکل میں ہے تو ایسی صورت میں قرآن کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ اس کو پاک و صاف ہو کر نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ بیٹھ کر پڑھا جائے۔ لیکن اگر کوئی لیٹے لیٹے پڑھنا چاہ رہا ہے قرآن کے پارے کو تو جو ہے پاؤں کو اس طریقے سے موڑ لے، پاؤں کو پھیلائے نہیں، اور اگر پاؤں کو پھیلا رہا ہے تب بھی وہ پڑھ سکتا ہے۔ موبائل کے اندر قرآن شریف ہے، PDF میں ہو یا ایپ کی شکل میں ہو، لیٹے لیٹے پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ فصل ناظرین میں نے السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام، خیریت سے آپ؟ الحمدللہ۔ آپ سے ایک بات پوچھنی ہے۔ جی پوچھے۔ جی یہ پوچھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب یہ بتائیے کیا ہم اپنی زکوٰۃ اپنے بھائی کو دے سکتے ہیں؟ جی ہاں، بہن اپنے بھائی کو
اپنی زکوٰۃ دے سکتی ہے اس شرط کے ساتھ جبکہ اس کا بھائی مستحق ہو، ضرورت مند ہو، مقروض ہو، حاجت مند ہو۔ اسی طریقے سے بھائی اپنی زکوٰۃ بہن کو دے سکتا ہے جبکہ بہن ضرورت مند ہو، محتاج ہو تو اس کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ نہ صرف یہ زکوٰۃ دے سکتا ہے بلکہ زکوٰۃ کے دینے میں ڈبل ثواب ہے، ایک رشتہ داری کا خیال کرنے کا ثواب، دوسرا زکوٰۃ کی ادائیگی کے فریضے کو انجام دینے کا ثواب۔ لہذا ہمیں اپنی زکوٰۃ اور فطرے کو اپنے آس پاس رشتہ داروں میں ضرورت مندوں کو تلاش کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے عزیز و اقارب میں اور ہمارے آس پاس ارد گرد، پاس میں، محلے میں، پڑوس میں کوئی ضرورت مند ہو جو ہماری طرف بہت حسرت کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہو لیکن اپنی خودداری کی وجہ سے سوال نہیں کر پا رہا، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی زکوٰۃ اور فطرے سے اپنے آس پاس موجود مستحق اور ضرورت مند جو مانگ نہیں سکتے، سوال نہیں کر سکتے، ان تک پہنچائیں۔ یہ فرحان صاحب ہیں، یہ کہہ رہے ہیں 4 رکعت فرض کی نیت باندھ کر 2 رکعت پر قیام کر کے درود شریف پڑھا اور دعائے معثورہ بھی پڑھ کر ایک طرف سلام بھی پھیر دیا، پھر یاد آیا کہ 4 رکعت پڑھنی تھی تو کیا ایک سلام پھیر کر کھڑے ہو سکتے؟ جی ہاں، اگر 4 رکعت فرض نماز تھی اور 2 رکعت جو قائد اولا ہوتا ہے جو کہ واجب ہوتا ہے، اور قائد اولا میں صرف تشہد پڑھا جاتا ہے، التحیات پڑھی جاتی ہے، فرضوں کی 4 رکعت میں قائد اولا یا فرض کی 3 رکعت میں 2 رکعت پر بیٹھنے کو قائد اولا کہتے ہیں، اور قائد اولا میں صرف التحیات پڑھی جاتی ہے اور یہ واجب ہے۔ لہذا قائد اولا میں التحیات کے بعد درود شریف پڑھ لی، دعائے معصورہ بھی پڑھ لیا، ایک طرف سلام بھی پھیر دیا، پھر یاد آیا کہ 4 رکعت کی نیت تھی اور ہمیں 4 رکعت پڑھنی تھی، تو آپ کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہونے کے بعد 2 رکعت اور ملا لیں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں، آپ کے فرض ادا ہو جائیں گے۔ یہ فرحان صاحب ہیں، یہ کہہ رہے ہیں 4 رکعت فرض کی نیت باندھ کر 2 رکعت پر قیام کر کے درود شریف پڑھا اور دعائے معثورہ بھی پڑھ کر ایک طرف سلام بھی پھیر دیا، پھر یاد آیا کہ 4 رکعت پڑھنی تھی تو کیا ایک سلام پھیر کر کھڑے ہو سکتے؟ جی ہاں، اگر 4 رکعت فرض نماز تھی اور 2 رکعت جو قائد اولا ہوتا ہے جو کہ واجب ہوتا ہے، اور قائد اولا میں صرف تشہد پڑھا جاتا ہے، التحیات پڑھی جاتی ہے، فرضوں کی 4 رکعت میں قائد اولا یا فرض کی 3 رکعت میں 2 رکعت پر بیٹھنے کو قائد اولا کہتے ہیں، اور قائد اولا میں صرف التحیات پڑھی جاتی ہے اور یہ واجب ہے۔ لہذا قائد اولا میں التحیات کے بعد درود شریف پڑھ لی، دعائے معصورہ بھی پڑھ لیا، ایک طرف سلام بھی پھیر دیا، پھر یاد آیا کہ 4 رکعت کی نیت تھی اور ہمیں 4 رکعت پڑھنی تھی، تو آپ کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہونے کے بعد 2 رکعت اور ملا لیں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں، آپ کے فرض ادا ہو جائیں گے۔ حافظ یوسف صاحب انہوں نے ایک پوسٹ بھیجی ہے اور کہے حضرت اس کا مسئلہ بتائیے کیا ہے، دیکھیے گا۔ اگر آپ نے اس سانپ کو مار دیا تو آپ کا پورا خاندان برباد ہو جائے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سبھی سانپوں کو مار دو سوائے سفید سانپ کے، کیونکہ جنات سفید سانپ کی شکل اختیار کر کے ادھر ادھر گھومتا ہے، یہ ہمارے گھر میں داخل ہوتا ہے، تو سفید سانپ کو مارنے سے ہمارے نبی نے منع فرمایا ہے۔ اور اگر آپ کے گھر میں یا آپ کے سامنے کوئی سفید سانپ آ جائے تو اسے 3 مرتبہ جانے کو کہے، اگر وہ نہیں جاتا ہے تو اسے مار دیں، پھر وہ جنات نہیں ہوگا، اگر جنات ہوگا تو آپ کے 3 مرتبہ کہنے پر وہ چلا جائے گا۔ اور اگر آپ غلطی سے یا جان بوجھ کر سفید سانپ کو مار دیتے ہیں تو اگر وہ سانپ جنات ہوا تو اس کے خاندان والے آپ کو تباہ و برباد کرنے میں لگ جائیں گے۔ تو اسی وجہ سے سفید سانپ کو نہیں مارنا چاہیے، کیونکہ جنات اکثر سفید سانپ کی شکل اختیار کر کے ادھر ادھر گھومتے ہیں۔ اگر آپ نے دیکھیے گا، یہ سمجھ لیجیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتلوا الموذی قبل الایذاء، تکلیف دینے والے جانور کو تکلیف دینے سے پہلے مار دو، تو یہ سمجھ لیجیے۔ دوسرا یہ ہے کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے،
ہمیں یہ عقیدہ اور یقین رکھنا چاہیے کہ دنیا کی ساری مخلوق مل کر ہمیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں اور اللہ کا حکم نہ ہو تو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور ساری دنیا مل کر ہمیں کوئی نفع پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو ہمیں کوئی ذرہ برابر نفع بھی نہیں مل سکتا۔ جب یہ یقین ہے تو سمجھ لیجئے گا کہ دنیا چونکہ دارالاسباب ہے، یہاں پر نقصان دہ چیزوں سے بچنے کے لیے اسباب کو اختیار کرنا ہے، دعا پڑھنا ہے گھر سے نکلنے کی، ٹوائلٹ میں جانے کی یا بازار میں جانے آنے کی، کیونکہ یہاں پر یہ شیاطین اور جنات کی جگہ ہیں، لہذا دعا پڑھنا ہے، چونکہ دنیا ہے اور دنیا دارالاسباب ہے، حفاظت کے سارے اسباب ہمیں شریعت کی روح میں رہ کر کرنا ہے۔ اگر کسی نے کسی جن کو مار بھی دیا کسی جانور کی شکل میں انجانے میں، تو اگر وہ جنات مومن ہیں تو یقیناً آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ آپ ان کو بتائیں کہ اقتلوا المؤذی قبل الایذا، ہم نے جو تمہارے فلاں رشتہ دار جو کہ سانپ کی شکل میں تھے یا کالی بلی کی شکل میں تھے یا کتے کی شکل میں تھے یا چھپکلی کی شکل میں تھے، ہم نے اس کو مارا، وہ حقیقت میں تمہارا بیٹا تھا یا تمہارا بھائی تھا، تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں، قصور تو آپ کے بیٹوں اور رشتہ داروں کا ہے کہ وہ اس شکل میں ہمارے گھر میں کر کیا رہے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ فرمایا کہ تکلیف دینے والے جانور کو تکلیف دینے سے پہلے مار دو، اس لیے ہم نے مار دیا۔ لہذا اگر جنات مومن ہیں تو یقین جانیے گا اس حدیث کو سن کر وہ آپ کو کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ بھی نہیں کرے گا۔ اسی طرح کا واقعہ ہوا تھا اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے مبارکہ میں ایک سانپ نکلا، اما عائشہ نے اس سانپ کو ڈنڈے سے لے کے مار دیا۔ خود اما عائشہ کے کمرے میں ایک ڈنڈی رہا کرتی تھی جو چھپکلی وغیرہ مارنے کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ بہرحال تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب سوئیں تو خواب میں کوئی رو رہا ہے، ایک عورت ہے ایک مرد ہے، دونوں رو رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں کہ ہائے تم نے ہمارے بیٹے کو مار دیا۔ اما عائشہ نے کہا تمہارا بیٹا؟ میں نے تو کسی کو نہیں مارا۔ فرمایا کہ تمہارے گھر میں فلاں وقت میں جو سانپ نکلا تھا وہی تو ہمارا بیٹا تھا جو سانپ کی شکل میں آیا تھا۔ تو اما عائشہ نے کہا کہ اچھا تمہارا بیٹا تھا، تو وہ تمہارا بیٹا اپنی ماں یعنی میرے گھر میں کیا کر رہا تھا؟ لہذا اس کے باوجود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا افسوس ہوا۔ آپ ہمیشہ اس غلطی کی وجہ سے انجانے میں جو ہوئی تھی اس کی طرف سے صدقہ دیا کرتی تھی۔ تو سفید سانپ کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔ اب دنیا میں اسباب کے تحت اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق ہمیں اپنی حفاظت کے ذرائع کو اور اسباب کو اختیار کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سانپوں کو مارو، خاص طور سے اس سانپ کو مارو جس کی پیٹھ پہ دو کالی لکیریں ہوتی ہیں، اور اس سانپ کو جس کی دم اور پونچھ چھوٹی ہوتی ہے، کیونکہ یہ دونوں بینائی اور نظر کو زائل کر دیتے ہیں اور حاملہ عورت کے حمل کو گرا دیتے ہیں۔ یعنی ان دونوں میں ایسا زہر ہوتا ہے کہ انہیں دیکھنے والا نابینا اور اندھا ہو جاتا ہے اور حاملہ کا حمل گر جاتا ہے۔ اسی طریقے سے عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ سانپوں کی بہت ساری کوالٹیاں ہیں، لیکن سانپوں کی کوالٹیوں میں سے اس سانپ کو بھی مارنا مکروہ ہے جو پتلا اور سفید ہوتا ہے، گویا کہ وہ چاندی ہو، ایسا سفید پتلا سا ہوتا ہے اور اتنا سفید ہوتا ہے جیسے چاندی ہو، وہ چلنے میں بل نہیں کھاتا ہے، وہ سیدھا سیدھا چلتا ہے، سیدھا سیدھا چلتا ہے۔ اور سانپ جو ہے لہرا کے بل کھا کر چلتے ہیں، لیکن وہ سفید سانپ جس کے نہ مارنے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اور جس کا مارنا مکروہ ہے، وہ سیدھا سیدھا چلتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع فرمایا ہے، یہ اس لیے منع فرمایا کہ جن و شیاطین بھی ہو سکتے، یقینی طور پہ جن اور شیطان ہوتے ہیں، یہ یقینی بات نہیں، بلکہ جن اور شیاطین بھی ہو سکتے ہیں۔ انہیں ماننے سے پہلے وہاں سے غائب ہو جانے یا اپنی شکل تبدیل کرنے کے لیے 3 بار ان کو وارننگ دی جائے، 3 بار ان کو آگاہی دے دینی چاہیے۔
اگر وہ وہاں سے غائب نہ ہو پائیں یا اپنی شکل نہ بدلیں تو وہ جو ہے انہیں مار سکتے ہیں۔ تو لہذا اس حدیث کی روشنی میں جو ہے سانپ کو وارننگ دے دی جائے، اگر اس طرح کا واقعی سفید سانپ نکلا ہے گھر میں جو سیدھا سیدھا چل رہا ہے، لہرا کے نہیں چل رہا ہے، تو اس کو وارننگ دے دی جائے کہ اگر تم جن و شیاطین ہو تو ہم تمہارے شر سے پناہ مانگتے ہیں، تم جو ہے چلے جاؤ، اور وہ نہ جائیں تو پھر اس کو مار دینا کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ آگرہ سے تسر الناظرین بہن یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ سے ایک بات پوچھنی ہے جی، مغرب کی 7 رکعت کے بعد 6 رکعت نفل اوابین کی نماز پڑھتے ہیں نا؟ جی ہاں، اوابین کی نماز کی بڑی فضیلت آئی ہے حدیث میں، فرمایا گیا جو مغرب کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد 6 رکعت 2 رکعت کر کے نفل پڑھے گا، اس کو ایک حج اور عمرے کا مقبول کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو 2 رکعت کر کے مغرب کے بعد، یعنی مغرب کی 7 رکعت کے بعد 6 رکعتیں اوابین کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے بعض علماء نے لکھا ہے کہ 3 رکعت مغرب کے فرض، 2 رکعت اس کے بعد کی سنت موقدہ، اور 2 رکعت نفل کے ساتھ 4 اور نفل 2 رکعت کر کے پڑھ لی جائے، تب بھی اوابین کی فضیلت اس کو حاصل ہو جائے گی۔ یہ عفیفہ ہیں، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، اگر کوئی ہمیں یاسین شریف پڑھے تو اس کی ایک پڑھنے کی تعداد کتنی کر سکتے ہیں، یعنی سورہ یاسین کو کتنی مرتبہ پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے گا، حدیث شریف میں گھر کی خیر و برکت کے لیے سورہ یاسین کا پڑھنا ثابت ہے اور درست بھی ہے، کیونکہ قرآن مجید پڑھنے سے یقیناً برکت حاصل ہوتی ہے، اور سورہ یاسین بھی چونکہ قرآن کریم کا حصہ ہی نہیں بلکہ قرآن کریم کا دل ہے، لہذا سورہ یاسین کو حدیث مبارکہ میں قرآن کا دل کہا گیا ہے، اور اس کے پڑھنے کے بہت سے فضائل احادیث میں آئے ہیں، لیکن کچھ خاص تعداد کے اعتبار سے پڑھنے کا حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ 41 مرتبہ یہ عدد سنت سے ثابت نہیں ہے، اس لیے اس کو سنت یا لازمی اور ضروری نہیں سمجھنا چاہیے۔ بعض بزرگوں اور مشائخ کے مجربات ہیں، تجربے سے ہیں کہ 41 کا عدد بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، اس لیے اگر 41 مرتبہ سورہ یاسین کو لازم سمجھے بغیر پڑھا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق سے 1000 سال پہلے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے، خوشی اس امت کے لیے جن پر یہ صورتیں نازل ہوں گی، سعادت مند اور خوش نصیب ہیں وہ سینے جو ان صورتوں کو محفوظ کریں گے، اور سعادت مند ہیں وہ زبانیں جو ان صورتوں کی تلاوت کریں گی۔ لہذا اس روایت سے سورہ یاسین کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کا ایک دل ہے، قرآن کا دل یاسین ہے، جو شخص اسے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 قرآن کا ثواب لکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن کے اول حصے میں، شروع حصے میں سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے، اس کی پورے دن کی ضرورتیں پوری کر دی جاتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک حدیث ہے کہ جس شخص کا ہر رات سورہ یاسین پڑھنے کا معمول ہو، پھر وہ شخص اپنے بستر پر مرے، اللہ تعالیٰ اس کو شہداء میں شامل فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث ہے کہ جو شخص رات کے وقت سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے، وہ اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اس کے پچھلے تمام صغیرہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ بعض روایات میں جمعے کی رات میں سورہ یاسین پڑھنے کی بھی فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک کتاب اللہ میں ایک ایسی صورت ہے
جس کو العزیز کہا گیا ہے، اور قیامت کے دن اس کے یاد کرنے والے کو شریف کہا جائے گا، وہ شفاعت کرے گی اپنے صاحب کے لیے، اور چاہے اس کی شفاعت کو قبول کر لیا جائے گا، اور وہ سورہ یاسین ہے۔ تو بہرحال سورہ یاسین کو پڑھا جا سکتا ہے برکت کے لیے، خیر و برکت کے لیے، لیکن کوئی خاص تعداد ضروری حدیث سے نہ سمجھا جائے۔ ہاں بعض بزرگان دین کا تجربات ہے کہ خاص تعدادوں میں اگر سورہ یاسین پڑھی جائے تو اس کے خاص فوائد حاصل ہو جاتے ہیں۔ یس مسٹر سمیر صاحب ہے، ان کا کوئی سوال ہے، آڈیو میں ہے، سنتے ہیں پھر اس کے بعد جواب دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب میں یہ پوچھ رہا تھا کہ جیسے کہ تراویح جو ہوتی ہے ایک ہی مسجد میں ایک جگہ، اسی میں نیچے 27 دن کی ہو رہی تھی، اوپر 10 دن کی، تو ہم نے آج 27 دن والی میں ایک دن پڑھ لی، ٹھیک ہے، پھر پتہ لگتا ہے کہ 10 دن والی اوپر ہو رہی ہے، تو ہم 10 دن والی جب اوپر پڑھ رہے ہیں کل سے، اس میں کوئی حرج؟ دیکھیے گا آپ تراویح پورے رمضان پڑھیں، یہ سنت موقدہ ہے۔ اب یہ ہے کہ تراویحوں میں ایک مکمل قرآن کریم کو سنیں، یہ سنت ہے، لہذا آپ مسجد کے نیچے حصے میں 27 دن کی ہو رہی تھی، اوپر 10 دن کی ہو رہی تھی، اگر آپ 27 والے تراویح مسجد کے نچلے حصے میں آپ نے ایک دن پڑھی، پھر آپ کو معلوم چلا کہ اوپر 10 دن کی ہو رہی ہے، تو اب آپ نیچے سے اوپر یعنی 27 دن والی تراویح کو چھوڑ کر 10 دن میں ختم قرآن ہونے والی تراویح میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو شریک ہو جائیے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن اگر آپ اس نیت سے شریک ہو رہے ہیں کہ آپ 10 دن میں فارغ ہو جائیں گے، پھر تراویح کی چھٹی ہے، تو یہ غلط ہے، کیونکہ تراویح جس طریقے سے چاند دیکھ کر شروع ہوتی ہے چاند دیکھ کر ہی ختم ہوتی ہے، لہذا جو لوگ 10 15 7 3 5 دن کی پڑھ کر پھر تراویح کو بالکل گول کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں عشاء بھی ان سے چھوٹ جاتی ہے، عشاء کی فرض سے بھی وہ رمضان المبارک کے جیسے مہینے میں محروم ہو جاتے ہیں، یہ بڑی محرومی اور بدنصیبی کی بات ہے۔ البتہ آپ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، روزانہ تراویح پڑھنا مقصود ہے، 27ویں دن والے میں پڑھ لیا ہے تو آپ 10ویں دن والے میں پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ انہوں نے عافیہ بہن ہیں، انہوں نے ایک پوسٹ سینڈ کی ہے اور کہا کہ مفتی صاحب اس طرح کی تسبیح پڑھنا جائز ہے یا نہیں، اس طرح کی تسبیح پر ذکر و اذکار کرنا کیسا ہے، کیونکہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہاں کسی نے بتایا ہے کہ اس سے تسبیح مانی نہیں جاتی، تو آپ بتائیں کیا مسئلہ ہے۔ دیکھیے گا تسبیح مروجہ، ایک تو دانوں والی تسبیح چل رہی ہے، اب جو ہے وہ کیلکولیٹر کی طرح آتی ہیں، اس کے بٹن دباتے جاؤ اس میں کاؤنٹ ہوتا چلا جاتا ہے، تو ذکر و اذکار کا شمار کرنا گننا انگلیوں کے پوروں پر یہ اولا اور بہتر ہے، انگلیوں کے پوروں پر ذکر کرنا چاہیے تاکہ یہ انگلیوں کے پور روز قیامت روز محشر میں اللہ کے سامنے گواہی دیں۔ قرآن کریم میں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، یہ ہاتھ اللہ تعالیٰ ان کو قوت گویائی عطا فرمائے گا، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کو قوت گویائی مل جانے پر یہ بندوں کے گناہوں کی گواہی دیں گے، اسی طرح بندوں کی نیکیوں کی بھی گواہی دیں گے۔ تو بہتر تو یہی ہے کوئی ذکر و اذکار جو بھی ہو وہ انگلیوں کے پوروں پر شمار کیا جائے۔ البتہ شمار کرنے کے لیے گننے کے لیے دانوں یا مروجہ جو تسبیح مارکیٹ میں چل رہی ہیں اس کا استعمال بھی جائز ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بعض سے کنکریوں پر تسبیح کا پڑھنا ثابت ہے، لہذا مروجہ تسبیح پر ذکر و اذکار کرنے کو بدعت کہہ دینا یا یہ کہہ دینا اس پر تسبیح پڑھنا سے کوئی فائدہ نہیں، یہ اللہ کے قبول نہیں ہوتی، یہ بات کہنا درست نہیں ہے، چونکہ تسبیح خود مقصود نہیں ہے، تسبیح دانوں کی دانے مقصود نہیں ہے، بلکہ ذکر کے شمار کرنے کا وہ تسبیح ایک ذریعہ ہے۔ بہت سی حدیث میں یہ مضمون آیا ہے کہ فلاں ذکر اور فلاں کلمہ 100 مرتبہ پڑھا جائے تو یہ اجر ملے گا۔ حدیث کے طلباء سے جو حدیث پڑھتے ہیں ان سے بات ڈھکی چھپی نہیں ہے، وہ جانتے ہیں، اور ظاہر ہے
کہ جب حدیث میں آیا ہے کہ فلاں کلمے کو اتنی تعداد میں یا اتنی مرتبہ پڑھا جائے تو یہ اجر ملے گا، تو اس تعداد کو گننے کے لیے یقیناً کوئی نہ کوئی ذریعہ تو ضرور اختیار کیا جائے گا، چاہے انگلیوں سے گنا جائے یا کنکریوں سے گنا جائے یا دانوں سے گنا جائے، اور جو بھی ذریعہ اختیار کیا جائے وہ بہرحال اس شرعی مقصد کے حصول کا ذریعہ ہوگا۔ اور جو چیز کسی مطلوب شرعی کا ذریعہ ہو وہ بدعت نہیں کہلاتا، بلکہ فرض کے لیے ایسا ذریعے کا اختیار کرنا فرض ہے، اور واجب عمل کے لیے ایسے ذریعے کا اختیار کرنا جس سے واجب ادا ہو سکتا ہے وہ واجب ہے۔ اسی طرح مستحب عمل کے لیے ایسے ذریعے کا اختیار کرنا جس سے وہ مستحب عمل انجام دیا جا سکتا ہے تو اس ذریعے کا اختیار کرنا مستحب ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ حج پر جانے کے لیے جو ہے لوگ ہوائی جہازوں سے اور کوئی سمندری راستے سے دونوں طریقے سے جا سکتے ہیں، لیکن اگر کسی زمانے میں یہ دونوں راستے بند ہو جائے، صرف ایک ہی کھلا ہوا ہو تو اسی کو اختیار کرنا فرض ہوگا، اور اگر تینوں راستے کھلے ہوں تو ان میں سے کوئی ایک کو لا علی التعین اختیار کرنا فرض ہوگا۔ اسی طرح جب تسبیحات اور اذکار کا گننا شریعت میں، قرآن اور حدیث میں مطلوب اور مقصود ہے اور اس کے حصول کا ایک ہی ذریعہ ہے، تسبیح ہے، تو اس کو بدعت نہیں کہیں گے بلکہ دوسرے ذرائع سے ایک ذریعہ کہلائے گا، اور چونکہ تمام ذرائع زیادہ آسان ہے اس لیے اس کو ترجیح بھی ہوگی۔ بہرحال متعدد احادیث سے ثابت ہے کہ کنکریوں اور دانوں پر گننا پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا ہے اور آپ نے منع نہیں فرمایا۔ چنانچہ ایک حدیث ہے کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاتون کے پاس گئے، جن خاتون کے آگے کھجور کی گٹھلیاں یا کنکریاں رکھی ہوئی تھیں، جن پر وہ خاتون تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں جو اس سے زیادہ آسان اور افضل ہو؟ تو لہذا یہاں پر یہ پتہ چلا کہ اللہ کے رسول نے ان کو کنکریوں پر پڑھنے سے منع نہیں کیا۔ اسی طریقے سے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روایت میں آتا ہے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے اور حضرت صفیہ فرماتی ہیں کہ میرے آگے 4000 گٹھلیاں تھیں جن پر میں تسبیح پڑھ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو حضرت صفیہ نے عرض کیا میں ان پر تسبیح پڑھ رہی ہوں۔ فرمایا میں جب سے تمہارے پاس کھڑا ہوا ہوں میں نے اس سے زیادہ تسبیح پڑھ لی۔ حضرت صفیہ نے کہا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بھی سکھائیے۔ فرمایا یوں کہو سبحان اللہ عدد ما خلق من شیء، یہ جو ہے کہا جائے۔ چنانچہ اس حدیث میں بھی اللہ کے رسول نے حضرت صفیہ کو کھجور کی گٹھلیوں پر تسبیح اور ذکر کرنے سے منع نہیں فرمایا۔ اسی طریقے سے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گٹھلیوں اور کنکریوں پر ذکر و اذکار کا منع نہ فرمانا تسبیح کے جائز ہونے کی صحیح اصل ہے، کیونکہ تسبیح بھی گٹھلیوں کے ہی طرح ہوتی ہیں، کیونکہ شمار کرنے کے لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ گٹھلیوں پر پروئی ہوئی ہو یا بغیر پروئی ہوئی ہو، اور جو لوگ اس کو بدعت شمار کرتے ہیں ان کی بات کا کوئی اعتبار نہیں۔ تسبیح ایک اور لحاظ سے بھی ذکر الہی کا ذریعہ ہے، وہ یہ کہ تسبیح ہاتھ میں ہو تو زبان پر خود بخود ذکر جاری ہوتا چلا جاتا ہے، اور تسبیح نہ ہو تو آدمی کو ذکر یاد ہی نہیں رہتا۔ اس بنا پر تسبیح کو مذکرہ یعنی یاد دلانے والی کہا جا سکتا ہے۔ اسی بنا پر صوفیہ نے اس کو شیطان کے لیے یعنی تسبیح کو شیطان کے لیے کوڑا کہتے ہیں، اور کوڑا کہا ہے کہ اس کے ذریعے شیطان دفع ہو جاتا ہے اور آدمی کو ذکر سے غافل کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا۔ بس جب ذکر الہی میں مشغول رہنا مطلوب ہے اور تسبیح کا ہاتھ میں ہونا اس مشغولی کا ذریعہ ہے تو اس کو بدعت کہنا غلط ہوگا، بلکہ ذریعہ ذکر الہی ہونے کی وجہ سے اس کو مستحب کہا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔
جی یہ مسٹر سمیر صاحب کا دوسرا سوال ہے، اس کو سنتے ہیں پھر اس کے بعد جواب دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب روزے کی حالت میں شیونگ صحت کرا لینا چاہیے یا پھر بال کٹا؟ دیکھیے اگر روزے کی حالت میں شیونگ کرانا تو دیکھیے داڑھی کا منڈانا کبیرہ گناہ ہے، عام حالت میں بھی کبیرہ گناہ، داڑھی کو منڈانا نہیں چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوتی تھی جب آپ جو ہے کسی کو بنا داڑھی کے دیکھتے تھے، تو لہذا داڑھی جو ہے ایک شعار ہے، ایمان والے کی شان ہے۔ اس داڑھی کو کٹوانا یا منڈوانا یا خط بنوانا یہ جو ہے سنت کی توہین ہے۔ عام دنوں میں تو منع ہے، اور روزے کی حالت میں رمضان جیسے مہینے میں یہ کام کیا جائے تو اس گناہ کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن مسئلے کے اعتبار سے روزے کی حالت میں کٹنگ کرائی یا شیونگ کرائی تو روزے میں کوئی فرق نہیں آتا، روزہ جو کا تو باقی رہے گا۔ ہاں روزہ جو ہے گناہ سے بچنے کا، کیونکہ جس طریقے سے روزے میں حلال چیزوں سے ہم بچنے کا خوب اہتمام کرتے ہیں، مثلا کھانا حلال تھا، پینا حلال تھا، بیوی سے ملنا حلال تھا، لیکن روزہ رکھ کر ہم حلال کھانے سے بچ گئے، روزہ رکھنے سے ہم حلال پینے سے بچ گئے، روزہ رکھنے سے ہم جو ہے حلال بیوی سے ملنے سے رک گئے۔ لیکن روزے میں جو چیزیں حرام ہیں روزے میں بھی حرام تھی، اور روزے کے علاوہ عام دنوں میں بھی حرام تھے، ہم اس سے نہیں بچ پاتے۔ غیبت ہے، چغلی ہے، جھوٹ ہے، بد زبانی ہے، گالی گلوچ ہے، بد نظری ہے، یہ سارے گناہ کو انجام دیتے ہیں، اور ہمارا کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں آتا کہ ہم کسی عالم سے پوچھ لیں کہ مفتی صاحب میں نے جو ہے آج جھوٹ بول دیا روزے کی حالت میں، میرا روزہ باقی ہے یا نہیں؟ میں نے آج غیبت کر دی، کیا میرا روزہ باقی ہے یا نہیں؟ میں نے آج گانا سن لیا، کیا میرا روزہ باقی ہے یا نہیں؟ میں نے آج جو ہے فلانے کی چغلی کر دی، کیا آج میرا روزہ ہے یا نہیں؟ حالانکہ ان تمام گناہوں سے روزے میں کمزوری آ جاتی ہے، روزے کے ثواب میں کمی آ جاتی ہے۔ تو جس طریقے گالی گلوچ کرنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، جھوٹ بولنا، بد نگاہی کرنا، ظلم کرنا، یہ سارے گناہ ہیں، اسی طریقے سے داڑھی کا منڈوانا بھی گناہ ہے۔ لہذا روزے کی حالت میں اگر داڑھی منڈوائی جائے تو یقیناً جو ہے یہ روزے گناہ کا ارتکاب کرنا ہے، گناہ روزے کی حالت میں، جو کہ اچھا نہیں ہے۔ لیکن روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کی حالت میں سر کے بال بنوائے جائیں، کٹنگ کی جائے، یا بغل کے بال صاف کیے جائیں، یا زیر ناف بال صاف کیے جائیں، یا ناخن کاٹے جائیں، یا مونچھیں بنوائی جائیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور رہی بات داڑھی اور شیونگ کی، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن گناہ ہے، چاہے روزے کی حالت میں بنوائی جائے، چاہے افطار کے بعد داڑھی منڈوائی جائے، وہ گناہ ہے تو گناہ ہے۔ یہ ہاشم ٹیلر صاحب میں انہوں نے ایک ویڈیو سینڈ کی ہے اور کہا کہ مفتی صاحب یہ کون ہیں، کیا ان کے بیان سننا چاہیے یا نہیں سننا چاہیے؟ یہ ویڈیو سینڈ کی ہے، آپ دیکھ لیجیے۔ بتاتے ہو کہ وضو میں اتنے فرائض ہیں، نماز میں اتنے فرائض ہیں، ان کو یہ کون بتائے گا کہ ماں باپ کو گالی دے کے آنے والے کی نماز نہیں ہوتی؟ یار بالکل مسئلہ نہیں بدل دیا سارا اسلام کا، بندر ماں نہیں کرتی پوری کی پوری، پھر روتے پھر رہے ہیں کہ ہماری کوئی سن نہیں رہا۔ ارے ہم نے اللہ کی سننی چھوڑ دی۔ یہ جو ہے لدھیانہ کے مولانا عثمان رحمانی ہیں، لدھیانہ کے، ان کے والد بہت بڑے عالم تھے اور اچھے عالم ہیں، اور اس وقت جو ہے یوٹیوب پر وائرل بھی ہو رہے ہیں۔ ان کو ان کے بیان سننا درست ہے، سنے جا سکتے ہیں۔ البتہ اس بیان میں یہ جو ہے حقوق اللہ کے مقابلے میں حقوق العباد کی اہمیت کو سمجھانا چاہ رہا ہے کہ لوگ حقوق اللہ کے بارے میں تو خود تھوڑا بہت فکر انداز ہو جاتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، اور چاہے وہ جمعے کی ہو یا سال میں رمضان کی ہو، لیکن پڑھ لیتے ہیں۔ حقوق اللہ کا تو تھوڑا بہت خیال بھی رکھتے ہیں، لیکن حقوق العباد کا بالکل خیال نہیں۔ پڑوسی ناراض، اس کا دل پھٹا ہوا ہے، ماں باپ کی خدمت نہیں ہے، ماں باپ کو ستا رکھا ہے، ماں باپ کو دکھ دے رہا ہے، اور نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، تو یقین جانیے گا کہ روزے نماز
قبول نہیں ہوں گے. قبول نہ ہونے کا مطلب یہ اس پر وہ ثواب نہیں ملے گا جو ملنا چاہیے. اس لیے حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی بھی فکر ہونا چاہیے. حقوق اللہ یعنی اللہ کے احکام کی ادائیگی روزہ نماز ہو، وہیں پر جو حق بندوں کے ہیں، ماں باپ کے، پڑوسی کے، ان حقوق کی ادائیگی کی بھی فکر کرنا چاہیے. جی عافیہ بہن، ان کا کوئی سوال ہے اور آڈیو میں ہے، اس کو سنتے ہیں پھر اس کے بعد جواب دیتے ہیں. السلام علیکم بھائی مجھے ایک چیز پوچھنی تھی. میرے پاس ایک بچی آئی ہے پڑھنے کے لیے، میری ہی بھتیجی ہے. اس کی زبان سے را نہیں نکلتا ہے، را کی جگہ لا نکلتا ہے. تو میں اسے سپارہ پڑھا رہی ہوں، تو اب وہ را کی جگہ لا پڑھ رہی ہے. کوشش کرنے پہ بھی وہ نکال نہیں پا رہی ہے. عموماً جو بول چال ہوتی ہے نا، اس میں بھی را کو لا ہی بولتی ہے. تو کیا میں اسے آگے پڑھنے دوں، مطلب آگے بڑھوں؟ را اگر نہیں نکال پا رہی ہے تو پھر آگے سے سبق بڑھا دوں؟ ٹھیک ہے بھائی، ذرا پھر نہیں تو کیا فائدہ بچی کا کچھ غلط ہو جائے گا، اگر اس سے نہیں نکل رہا اور میں اس کے ساتھ اسٹرکٹ ہو جاؤ یا مارو تو یہ بھی صحیح نہیں رہے گا. آپ بتا دیجیے کیسے کیا کرنا ہے. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جس کا را نہیں نکلتا ہے بلکہ را کی جگہ لا نکلتا ہے، اور ان کو قرآن شریف پڑھاتے ہوئے، نورانی قاعدہ پڑھاتے ہوئے بڑی دقت ہوتی ہے کہ الم ترى کیف فعل کو الم تلا کیف فعل ربک لبک باصحاب الفیل، را کی جگہ لا نکالتے ہیں. تو چونکہ یہ قدرتی مجبوری ہے، بہت نکلوانے کی کوشش کے باوجود نہیں نکلتا، تو جو ہے اس کو قرآن شریف آپ پڑھاتے رہیں، آگے بڑھاتے رہیں، لیکن بار بار اس کی تصحیح کرانے کی کوشش کریں. ہو سکتا ہے کہ زبان اس کی پلٹ جائے، وہ را کو را پڑھنے لگے اور را کو لا پڑھنا وہ چھوڑ دے. تو ایسی بچوں کو جن کے را کی جگہ لا نکلتا ہے تو ان کو اسی پر روکنا نہیں چاہیے، نہ ان کو بہت زیادہ مارنا چاہیے. ہو سکے تو پیار محبت سے سمجھائیں اور ان کے سبق کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیدائش کے وقت لوگوں نے پیسے بچی کو دیے، پھر اس بچی کے 6 مہینے میں انتقال ہو گیا، 30-40 کے آس پاس اس کا کیا کرنا بہتر ہے؟ 30-40 کے آس پاس پیسے ہے تو اس کا کیا کرنا؟ دیکھیے گا، ہمارے یہاں پر بچے کی پیدائش پر جو عزیز و اقارب، دوست و احباب، رشتہ دار آتے ہیں اور پیدا ہونے والے بچے کے لیے کوئی سوٹ لے کر آتا ہے، کوئی کچھ لے کر آتا ہے، کوئی بچے کی ضروریات کی چیزیں، بیبی جانسن تیل لے آیا، کوئی پاؤڈر لے آیا، کوئی صابن لے آیا، کوئی شیمپو لے آیا، کوئی ہدیے میں جو ہے پیسے ہی دے جاتا ہے. یہ ہمارے یہاں کا ایک طریقہ ہے، رسم ہے. اس کو لوگ بہار بھی کہتے ہیں. جیسے کہ شادیوں میں نیوتا وغیرہ ہے، دیا لیا جاتا ہے، اگرچہ اس کو لازمی اور ضروری اور قرض سمجھا جاتا ہے جو کہ عذر شریعت جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے بچوں کی روزہ کشائی ہوتی ہے، اگرچہ وہ بھی جائز نہیں ہے. روزہ کشائی بچوں کا کرانا گویا کہ بچوں کو یہ عادت ڈال لینا ہے کہ تم اپنی عبادتوں کو کیش کرو، ان کے اندر ریاکاری کا جذبہ بھر دینا ہے. بچوں کو بچے نے روزہ رکھ لیا، اچھی بات ہے، اس کی پیٹھ تھپتھپائی جائے، اس کو شاباشی دی جائے، لیکن یہ ہرگز نہ کیا جائے کہ روزہ کشائی کی جو ہے تقریبات ہو رہی ہیں اور لاکھوں روپے اس میں خرچ کیے جا رہے ہیں. تو پھر جو ہے دوسرے بچے جو غریبوں کے ہوتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کی جان کھاتے ہیں، روتے ہیں، بلکتے ہیں کہ ہمیں بھی روزہ رکھواؤ اور ہمارے لیے بھی ایسی دعوت کا اہتمام کرو. کتنی پریشانی کی بات ہوتی ہے. تو بہرحال جو روزہ کشائی کے موقع پر ہو یا نئی نویلی جب دلہن آتی ہے تو خواتین اس کی منہ دکھائی کے لیے کچھ رقم دیتی ہیں، یہ ساری رقمیں جو ہوتی ہیں وہ ہمارے معاشرے میں بہار کے طور پر ہوتی ہیں. بچے کو دینا مقصود نہیں ہوتا، بچے کے والدین کو دینا مقصود ہوتا. عقیقے میں جو بچے کو دیا جائے، بچے کی پیدائش کے وقت جو پیسے دیے جاتے ہیں وہ بچوں کو دینا مقصود نہیں ہوتا، بچوں کے والدین کو ہی دینا مقصود ہوتا ہے. لہذا پیدائش کے وقت لوگوں نے جو کچھ پیسے بچے کو دیے تھے، پھر اس بچی کا 6 مہینے میں انتقال ہو گیا اور وہ پیسے
30-40 रुपए हैं या 30-40 हज़ार रुपए हैं, वो जो है अपने पास रखें, माँ बाप उसको खर्च कर सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं। वो बच्चे का तरका नहीं, वो बच्चे की मिल्कियत नहीं, बल्कि रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, अजीज़ व अकारिब ने जो कुछ बच्चे की पैदाइश पर हदिये के तौर पर या रस्मन जो कुछ दिया है, वो सारा का सारा बच्चे के माँ बाप का है, और बच्चे के माँ बाप अपनी ज़रूरियात में उसको खर्च कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ये यज़दानी हैं, ये करेंगे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या एतिकाफ के साथ बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकते हैं? जी हाँ, अगर कोई खातून या कोई मर्द एतिकाफ में बैठे हैं और एतिकाफ की हालत में अगर बच्चे पढ़ने आ रहे हैं तो उनको पढ़ाया जा सकता है। और एतिकाफ की जगह पर ख़वातीन घर की जो मखसूस नमाज पढ़ने की जगह है, जिसे घर की मस्जिद कहते हैं, वहाँ पर एतिकाफ में बैठी हैं और दौराने एतिकाफ बच्चे पढ़ने वाले आते हैं, उनको पढ़ा दिया जाए एतिकाफ में, तो इसकी गुंजाइश है और कोई एतिकाफ फासिद नहीं होगा, एतिकाफ नहीं टूटेगा। ये शगुफ्ता शाहीन बहन है, ये कह रही हैं कि मुफ्ती साहब मुझे इस मसले में थोड़ा डाउट है, आप तसल्ली में और तफसील से इसको समझा दें। ये डाउट क्यों ना हो, इसमें तो सभी को डाउट होता है। ये दारुल इफ्ता का इस्तफ्ता है, जामियतुल इमाम इब्न बाज अल इस्लामिया, मदनी चौक, सतला और झारखंड का है। इसमें एक सवाल पूछा है, क्या फरमाते हैं उलमाए दीन मुफ्तियान इकराम मसले हाजा के बारे में कि ज़ैद ने अपनी बीवी हिंदा को बज़रिए फ़ोन तलाक कह दिया। सवाल यह है कि हिंदा को कितनी तलाक़ें वाक़ होंगी, 1 या 3 तलाक? नीज़ तलाक़ रजई होगी या बाइन? दोबारा निकाह में लाने की क्या सूरत होगी? कुरान व हदीस की रोशनी में जवाब का तालिब हूँ। जवाब ये दे रहे हैं मुफ्ती साहब, और ये अब्दुल अलीम सलफ़ी हैं, आप समझ लीजिएगा कौन है। जवाब दे रहे हैं, अल-जवाबु बिअउनिल्लाहि व तौफ़ीक़िही, ज़ैद ने अपनी बीवी हिंदा को बज़रिए फ़ोन तलाक 3 मरतबा कह दिया। ये कुरान व हदीस की रोशनी में सिर्फ 1 तलाक रजई हुई। देखिएगा, इसलिए कि एक मजलिस की दी हुई 1 से ज़ायद तलाक़ें सिर्फ 1 तलाक़ रजई शुमार होती हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की रिवायत है कि रुकाना बिन अब्द यजीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी बीवी को एक मजलिस में 3 तलाक दे दी, लेकिन उसके बाद सख्त गमगीन हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, तुमने उसे किस तरह तलाक दी थी? उन्होंने कहा 3 मरतबा। आपने पूछा, एक ही मजलिस में तीनों तलाक़ें दी थी? उन्होंने कहा हाँ। आपने फरमाया, फिर ये एक ही तलाक हुई, अगर तुम चाहो तो रुजू कर सकते हो। रावी हदीस अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है। उसके बाद रुकाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी बीवी से रुजू कर लिया। मुस्नद अहमद की रिवायत है। नीज़ अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान फरमाते हैं कि ये अहद रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहद अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफत के इब्तिदाई 2 सालों तक एक मजलिस की 3 तलाक एक ही तलाक शुमार होती थी। इन दोनों हदीसों से वाज़ेह है कि एक मजलिस की 3 तलाक़ें एक ही तलाक रजई शुमार होगी। इसलिए ज़ैद ने एक मजलिस में अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे दी हैं, वो सिर्फ 1 तलाक़ रजई हुई। और कुरान करीम में अल्लाह ताला का फरमान है, अत-तलाक़ु मर्रतान फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन औ तस्रीहुम बिइहसान, यानी तलाक 2 मरतबा है, बस उसके बाद भलाई के साथ रोक लेना या एहसान के साथ छोड़ देना। सूरह बकरा आयत नंबर 229। कुरान करीम की इस आयत करीमा से भी साफ मालूम होता है कि एक ही मरतबा 3 तलाक़ें दे देना, एक मजलिस की 3 तलाक़ों को 3 शुमार करके बीवी को हमेशा के लिए जुदा कर देना, कुरान करीम के इस हुक्म से मुतसादिम और टकराव है। इसलिए एक मजलिस की 3 तलाक़ों को एक ही तलाक़ रजी शुमार करना, जिसके बाद इद्दत के अंदर शौहर को रुजू करने का हासिल हो, कुरान करीम की रूह से सही है। लिहाजा ज़ैद की दी हुई 3 तलाक़ें सिर्फ 1 तलाक़ रजई हुई।
زید اگر اپنی بیوی کو لوٹانا چاہتا ہے اور بیوی ابھی عدت کے اندر ہے تو لوٹا سکتا ہے. لوٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ زید اپنی بیوی سے کہے میں نے تمہیں لوٹایا، یا اس کے ساتھ ہم بستری کر لے، اور اگر عدت 3 حیض پوری ہو چکی ہے تو نکاح جدید کرنا پڑے گا، اس لیے کہ صرف ایک طلاق رجعی دینے کے بعد عدت گزر جانے تک نہ لوٹائے بلکہ عدت پوری ہونے کے بعد لوٹانا چاہے تو نکاح جدید کرنا کا حکم ہے. یہ مفتی ہیں دارالفتہ جامعہ امام ابن الباز الاسلامیہ کے مفتی عبدالعلیم سلفی مدنی. یہ بہت ہی مارکت الآرا مسئلہ ہے اور اس قدر اہم ترین مسئلہ ہے کہ بہت سارے لوگ اپنی بیویوں کو 3 طلاق دیتے ہیں اور یقیناً ان کا ضمیر ان کو چیخ چیخ کر کہتا ہے اور ان کا عمل خود یہ بتاتا ہے کہ وہ اتنی مرتبہ طلاق کہتے ہیں، نان اسٹاپ کہتے چلے جاتے ہیں، اتنی طاقت سے کہتے ہیں جیسے کسی جانور کو ذبح کر رہے ہیں کہ ہلکی سی بھی بالکل زندہ رہے ہی نہ. اور وہ طلاق اتنے اس طریقے سے کہتا ہے کہ ذرا سا بھی گنجائش رہنے ہی نہ پائے. تو کئی مرتبہ سینکڑوں مرتبہ جو ہے طلاق 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 کہتے چلے جاتے ہیں اور یقیناً ان کا ضمیر یہ گواہی دیتا ہے کہ انہوں نے یہ بالکل اسی نیت اور ارادے سے کہا ہے کہ میری کوئی بھی بیوی اور رشتہ نکاح بالکل باقی نہ رہے، بالکل ختم ہو جائے. پھر اس کے بعد علماء کے پاس پہنچتے ہیں، علماء احناف بتا دیتے ہیں کہ بھائی 3 طلاقیں ہو گئیں، اب یہ طلاقیں مغلظہ ہیں، بیوی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے حرام ہو گئی. اب بیوی کو دوبارہ نکاح میں لانے کی کوئی شکل نہیں ہے سوائے اس کے کہ بیوی پہلے عدت گزارے، پھر دوسرے کسی شوہر سے نکاح کرے اور وہ نکاح کرنے کے بعد وہ شوہر ہم بستری کرے، صحبت کرے اور لائف میں کبھی وہ دوسرا شوہر اس کو طلاق دے دے یا مر جائے تو اس کی عدت وفات یا عدت طلاق گزرنے کے بعد یہ عورت پہلے والے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے، جسے حلال شرعی کہتے ہیں. اور اس کا ثبوت قرآن میں ہے اور اس کا حلالے کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. اگر کوئی مذاق اڑاتا ہے تو وہ شریعت کے احکام کی دھچیاں اور مذاق اڑا رہا، اپنی خیر سمجھے اور آخرت میں اس کی پکڑ ہونے سے کے بارے میں ڈرے. لہذا اب سمجھیے گا کہ ہمارے وہ بھائی جو علماء احناف کے پاس آتے ہیں، مسئلہ معلوم کرتے ہیں اور ان کو اپنے اس مسئلے میں کوئی گنجائش نظر نہیں آتی تو وہ سلفیوں اور غیر مقلدوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور وہ ان کو آنکھ موند کر بغیر ان سے گواہی لیے، بغیر ان کی بات سمجھے ہوئے آنکھ موند کے فوراً فتویٰ زبان پہ ہوتا اور کہتے ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاق ہے نہیں، ایک ہی ہوتی ہے. پتہ نہیں کون سی میتھ پڑھی ہے کہ 3 کو 1 کہتے ہیں. لیکن آپ اس مسئلے کی پوری تحقیق سمجھ لیجیے گا. اس ویڈیو میں آپ کو پوری تحقیق میں ثابت کر کے بتاؤں گا کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں کیا واقعی 1 ہوتی ہیں یا 3 ہوتی ہیں، ایک ہی دفعہ یا ایک ہی مجلس کی 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی یا ایک ہی شمار ہوگی. اس سلسلے میں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور جمہور علماء اور محدثین اہل سنت والجماعت کا خیال ہے کہ 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی. چنانچہ امام نووی کا بیان ہے کہ امام شافعی، امام مالک اور امام ابو حنیفہ اور امام احمد اور جمہور علماء سلف و خلف کے نزدیک 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی. اہل سنت والجماعت کا اس مسئلے پر اتنا اتفاق ہے کہ اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. اصل میں ایک مجلس میں 3 طلاقوں کا ایک شمار کیا جانا شیعہ حضرات کا مذہب ہے. اہل سنت میں محض کچھ اصحاب ظواہر اس کے قائل تھے اور اسی رائے کو ہمارے زمانے میں کچھ غیر مقلدوں نے اختیار کر لیا جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، حالانکہ وہ اہل حدیث نہیں، غیر مقلد ہیں. حقیقت یہ ہے کہ قرآن اور صریح احادیث اور حضرات صحابہ اکرام کے متفقہ فتاوے سے یہ بات ثابت ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں بھی واقع ہو جاتی ہیں اور یہی حق اور درست ہے. اہل سنت والجماعت جو قریب اس بات پر متفق ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں بھی واقع ہو جاتی ہیں، ان کی دلائل اس طریقے سے ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 229 اور 230 میں ہے الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تصریح باحسان وان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیرہ. طلاق 2 بار ہے، اس کا ترجمہ طلاق 2 بار ہے، پھر بھلے طریقے پر روک لینا ہے یا بھلے طریقے پر چھوڑ دینا.
پھر اگر طلاق دے ہی دی ہے تو وہ عورت اس وقت تک طلاق دینے والے مرد کے لیے حلال نہیں جب تک کہ مطلقہ عورت کسی اور مرد کے نکاح میں نہ جائے۔ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ طلاق کی تعداد کا تعلق مجلس سے نہیں ہے، بلکہ اس بات سے ہے کہ کتنی بار طلاق دی جاتی ہے۔ اگر 2 بار طلاق دے دی ہے تو 2 طلاقیں واقع ہوں گی، 3 بار دے دی ہے تو 3 طلاقیں واقع ہوں گی۔ خود قرآن مجید میں دوسرے مواقع پر عربی میں ایک لفظ ہے مرہ، الطلاق مرتان میں جو مرتان آیا تھا، مرتن کی تسنیہ ہے، مرتن مانے بار، 1 بار 2 بار جو ہم کہتے ہیں اردو میں، اسی طریقے مرتن کے معنی بار ہے کا لفظ جو ہے اسی مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کسی کے گھر میں آنے کے لیے اجازت مانگنے کے طریقے پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے غلام اور تم میں سے جو نابالغوں کو 3 بار گھر میں داخل ہونے کی اجازت طلب کرنا چاہیے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 58 میں ہے یہ۔ اگر کسی بات کے 3 دفعہ ہونے کے لیے 3 مجلسوں میں اس کا ہونا ضروری ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گھر میں داخل ہونے کے لیے 3 الگ الگ مجلسوں میں اجازت لینا ضروری ہے، اور ظاہر ہے اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ کوئی بے وقوف ہی ہوگا جو ایسی بات کہے گا کہ تم ابھی جاؤ اجازت لو پھر چلے جاؤ، پھر دوبارہ آؤ پھر اجازت لو، پھر جاؤ پھر دوبارہ آؤ تب اجازت لو، جب تم قرآن کریم کے حکم پر عمل کرنے والے ہوگے تو ایسی بات تو کوئی بے وقوف ہی ہوگا جو ایسی کہے گا۔ اس لیے خود امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بھی اس آیت سے یعنی الطلاق مرتان سے 3 طلاقوں کے واقع ہو جانے پر استدلال کیا ہے، اور اپنی کتاب بخاری صفحہ نمبر 791 جلد نمبر 2 پر باب قائم کیا ہے۔ ان لوگوں کا بیان جنہوں نے ارشاد خداوندی الطلاق مرتان سے 2 طلاق 2 مرتبہ ہے، پھر بھلے طریقے پر روکنا یا چھوڑ دینا ہے۔ باب من اجاز الطلاق الثلاث لقوله تعالی الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ حدیث میں بھی ایک کام کے 3 دفعہ کرنے کا حکم جو ہے مختلف جگہ پر آیا ہے، جیسے رکوع اور سجدے میں 3 دفعہ تسبیحات کا پڑھنا، نمازوں کے بعد 10 یا 25 یا 33 مرتبہ تسبیح فاطمی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کا پڑھنا، مردے کو حدیث میں آیا 3 یا 5 یا 7 بار غسل دینا، مردے کے کفن کو 3 بار دھونی دینا۔ ہر جگہ جو ہے مرتن کا اور مرات کا لفظ آیا ہے، جو طلاق کی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے، اور ان میں سے کہیں بھی الگ الگ مجلسوں میں ان کا کہنا اور کرنا مراد نہیں ہے، تو ضرور اس آیت طلاق میں بھی مرتن کا لفظ جو آیا ہے وہ مجلس سے متعلق نہیں ہے، بلکہ 2 یا 3 مرتبہ طلاق دینے کا مطلب الگ الگ مجلسوں میں طلاق دینا نہیں، مطلقاً 3 دفعہ طلاق دینا ہے، چاہے ایک مجلس میں دی جائے یا الگ الگ مجلسوں میں، اور یہ تینوں ہی طلاقیں معتبر بھی ہوں گی اور مؤثر بھی ہوں گی۔ احادیث سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے 3 طلاقیں مطلقاً واقع ہو جاتی ہیں، چاہے ایک مجلس میں دی جائیں یا الگ الگ مجلسوں میں۔ آپ کے سامنے چند روایتیں پیش کروں گا۔ سب سے پہلی روایت ہے بخاری شریف کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 791 پر حضرت عائشہ سے روایت ہے، ایک صاحب نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی، اس نے دوسرے مرد سے نکاح کیا، پھر اس سے بھی طلاق واقع ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا پہلے شوہر کے لیے حلال ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اسی وقت جبکہ دوسرا شوہر پہلے شوہر کی طرح اس کا ذائقہ اٹھا لے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جس کو اس کے شوہر نے 3 طلاقیں دی ہیں وہ اس وقت تک اپنے پہلے والے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک کہ دوسرے شوہر سے نکاح کرے، اور دوسرے مرد سے نکاح کرنے کے بعد اس سے صحبت بھی کرے۔ اسی طریقے سے روایتوں میں آتا ہے مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 484 پر کہ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے مروی ہے کہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان سے بتایا کہ ان کے شوہر ابو حفص بن مغیرہ مخزومی نے
ان کو 3 طلاق دے دی اور وہ یمن چلے گئے۔ حضرت خالد بن ولید ایک جماعت کے ساتھ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں آئے، حضرت ام المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ابو حفص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں، تو کیا وہ نفقے کی حقدار ہیں؟ حضرت ام المومنین نے فرمایا ان کے لیے نفقہ نہیں ہے، البتہ ان پر عدت ہے۔ مسلم شریف کی بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ فاطمہ بنت قیس حضور کی خدمت میں آئیں تو حضور نے دریافت فرمایا کہ ابو حفص نے تم کو کتنی طلاقیں دی ہیں؟ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 3۔ قلت ثلاثا، اور فرمایا کہ حضرت ابو حفص نے 3 طلاقیں دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واقع قرار دے دیا۔ یہ تینوں طلاقیں ایک ہی کر میں دی گئی تھی۔ چنانچہ دار قطنی کی روایت میں ہے، دار قطنی کی روایت ہے اور سنن دار قطنی حدیث کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 12 جلد نمبر 4 میں ہے کہ حفص بن مغیرہ نے اپنی بیوی فاطمہ بنت قیس کو عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک ہی کلمے میں 3 طلاقیں دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو ان سے علیحدہ اور جدا کر دیا اور ہمیں ایسی اطلاع نہیں پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عمل کی مذمت کی ہو۔ چنانچہ اسی طریقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عویمر اور ان کی اہلیہ کے درمیان لعان کا واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے احادیث میں یوں آیا ہے کہ جب عویمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ لعان سے فارغ ہوئے تو عویمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر میں اس کو اب بھی رکھوں تو میں جھوٹا ہوں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم دینے سے پہلے ہی ان کو 3 طلاقیں دے دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 طلاقیں دی، اللہ کے رسول نے منع نہیں فرمایا۔ لعان کیا ہے؟ لعان یہ کہ میاں بیوی ایک دوسرے پہ تہمت لگائیں زنا کی اور اس کو ثابت گواہ کے ذریعے ثابت نہ کر پائیں اور قسم کھا کر دونوں کے اندر جدائی کی کر دی جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اب میں لعان کے بعد بھی اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھوں گا تو میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم دینے سے پہلے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی اور اللہ کے رسول نے نکیر نہیں فرمائی۔ اس کا مطلب یہ کہ 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک روایت ہے مجمع الزوائد کی اور طبرانی کے حوالے سے لکھی ہے، اس میں ہے، اور اسی طریقے سے ایک روایت ہے دار قطنی کی کہ حضرت انس حضرت معاذ سے راوی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ معاذ جس نے طلاق بدعی دی 1 یا 2 یا 3 تو ہم اس پر اس کی بدعت کو لازم کر دیں گے، یعنی طلاق واقع کر دیں گے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے دادا نے اپنی بیوی کو 1000 طلاق دے دی۔ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور مسئلہ دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے دادا کو خدا کا خوف نہیں ہے؟ 3 طلاق تو اس کی ہوئی ہے، یعنی واقع ہو گئی، باقی 997 ظلم اور سرکشی ہے۔ اللہ چاہیں تو عذاب دیں، چاہیں تو معاف فرما دیں۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں 1 طلاق دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجعت کا حکم دے دیا، فرمایا تم نے خلاف سنت کام کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے عرض کیا اگر میں نے اسی وقت 3 طلاق اپنی بیوی کو دے دی ہوتی تو کیا میرے لیے رجوع کرنے کی گنجائش ہوتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اور یہ تمہارا ایسا کرنا، تمہارا یہ عمل معصیت اور گناہ ہوتا۔ یہ بالکل واضح روایت ہے، سنن بیہقی کی ہے اور جلد نمبر 7 اور 334 پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن عمر یہ کہتے ہیں کہ اگر میں حیض کی حالت میں اگر اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیتا تو میرے لیے رجوع کا حق ہوتا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، تمہیں رجوع کا حق بھی حاصل نہیں ہوتا، اور یہ تمہارا 3 طلاق دینا حیض کی حالت میں گناہ ہوتا، حیض کی حالت میں طلاق دینا بھی گناہ اور 3 طلاقیں اکٹھی دینا بھی گناہ، لیکن رجوع کا حق نہیں ہوتا، یعنی تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ خصیمیہ حضرت حسن کی بیوی ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایک ساتھ 3 طلاق دے دی۔
پھر عدت گزرنے کے بعد جب حضرت علی نے متاع کے طور پر کچھ تحفہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی عائشہ خصیمیہ کو دینا چاہی تو خاتون نے کہا جس محبوب کی طرف سے جدائی ہوئی ہے اس کی طرف سے یہ بہت حقیر تحفہ ہے، متاع قلیل من حبیب من مفارق۔ حضرت حسن کو اس کی اطلاع پہنچی تو رونے لگے کہ اگر میں نے اپنے نانا سے نہ سنا ہوتا، حضرت حسن فرما رہے ہیں اگر میں نے اپنی نانا سے نہ سنا ہوتا کہ جس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہوں، چاہے وہ حالت حیض میں ہو یا ایک دفعہ میں ہو، تو وہ عورت اس وقت تک اس مرد کے لیے حلال نہیں ہوتی جب تک کہ دوسرے مرد کے نکاح میں نہ چلی جائے، تو میں قسم اللہ کی اپنی بیوی سے رجوع کر لیتا۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانے جان کا حوالہ پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ رجوع کا حق نہیں رہتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ تو حدیثوں کی بات ہوئی، اب آئیے صحابہ کے طرز عمل کو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس ایک صاحب آیا اور کہا میں نے اپنی بیوی کو 99 طلاقیں دی ہیں، میں نے مسئلہ معلوم کیا تو مجھے بتایا گیا کہ میری بیوی مجھ سے جدا ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگ تمہارے اور اس کے درمیان جدائی کے خواہ ہیں؟ اس نے کہا اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ آپ سے سہولت کی امید رکھ کر آیا تھا، جیسے کہ آج کل لوگ 3 طلاقیں دے کے 300 طلاقیں 30 طلاق دے کر علماء کے پاس اس امید سے آتے ہیں شاید کوئی گنجائش نکال دے۔ تو یہ شخص بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس آیا تھا کہ کچھ نہ کچھ گنجائش سے نکل آئے گی۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا 3 طلاقوں نے تم کو اس سے جدا کر دیا، باقی جو ہے ظلم و تعدی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت علی کے بارے میں روایت میں آتا ہے ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میں نے اپنی بیوی کو 1000 طلاق دی ہیں۔ آپ نے فرمایا 3 طلاق کی وجہ سے وہ تم پر حرام ہو جائے گی، باقی کو تم اپنی دوسری بیویوں پر تقسیم کر دو۔ یہ بھی بہقی میں ہوئی روایت۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ جس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی یا اس کی طلاق واقع ہو گئی، البتہ اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی، یعنی جو شخص اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتا ہے تو اس کی طلاق ہو جاتی ہے لیکن وہ اس کو گناہ مل دے گا کیونکہ رب کی نافرمانی کی ہے۔ رب کی نافرمانی کیا ہے؟ جو کوئی اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دے، من طلق امرأته 3 طلقات وعصى ربه، کہ جو اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے اس کی 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی لیکن اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ اسی طریقے سے حضرت عمر کی خدمت میں ایک شخص کو لایا گیا جس نے اپنی بیوی کو 1000 طلاق دی تھی۔ آپ نے اس کو در اور کوڑا مارا اور فرمایا کہ تو نے دین سے کھلواڑ کیا ہے، پھر کہا کہ تمہارے لیے 3 طلاقیں کافی تھیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس سے عرض کیا گیا ایک شخص نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دی ہیں، آپ نے فرمایا وہ اس میں سے 3 لے لے اور 97 چھوڑ دے۔ تھوڑے فرق کے ساتھ اسی طرح کی اور روایتیں آئی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس سے منقول ہیں کہ آپ کے جو ماہر طلبہ تھے، شاگرد تھے، عطا، سعید بن جبیر، اکرمہ وغیرہ نے نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے عمران بن حسین کے بارے میں مروی ہے کہ ایک صاحب کے بارے میں سوال کیا گیا جنہوں نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی تھی، فرمایا کہ اس نے گناہ کیا لیکن اس پر اس کی بیوی حرام ہو گئی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ آیت قرآنیہ، احادیث اور صحابہ کے اقوال اور فتاوی اس قدر واضح ہیں اور بے غبار ہے کہ کسی صاحب انصاف، متلاشی، حق اور حق کو پانے والا اور جس کا ضمیر صحیح ہو اور جو ضمیر کی آواز پہ کان دھرتا ہو اور عقل سے سوچتا ہو، وہ یہ ایک مجلس میں 3 طلاقیں دینا اگرچہ گناہ ہے لیکن واقع ہو جاتی ہیں، اور یہی عقل کا بھی اور قیاس کا بھی تقاضا ہے۔ جو حضرات ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک ہی شمار کرتے ہیں ان کے پیش نظر اور ان کی دلیل میں 2 روایت ہیں، ایک حضرت رکانہ والی اور دوسری حضرت طاؤس والی، اور دونوں روایتیں حضرت عبداللہ ابن عباس کی طرف منسوب ہیں۔ حضرت رکانہ کی روایت میں ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے رجوع فرمایا، لیکن اس روایت کی تحقیق کی جائے اور اس روایت کے تہ میں جائیں تو مختلف راویوں نے اس روایت کو جس طرح نقل کیا ہے اس پر غور کرے تو اصل واقعہ اس سے بالکل الگ ہے۔ اصل میں حضرت رکانہ نے اپنی بیوی کو لفظ بتہ کے ذریعے سے طلاق دی تھی، یعنی کنائی طلاق دی تھی، نہ کہ صراحتاً 3 طلاقیں نہیں دی تھی بلکہ بتہ کے ذریعے سے طلاق دی۔ چنانچہ دارمی کی روایت ہے رکانہ نے اپنی بیوی کو طلاق بتہ دے دیا
وہ حضور کی خدمت میں آئے اور اس کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تمہارا کیا ارادہ تھا؟ عرض کیا کہ ایک طلاق کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا خدا کی قسم؟ حضرت رقیہ نے کہا خدا کی قسم۔ آپ نے فرمایا تمہاری نیت کے مطابق طلاق ہوئی ہے۔ تو پتہ چلا کہ وہ طلاق صریح تھی نہیں، طلاق بتہ تھی، اور طلاق بتہ وہ طلاق جس کو کنائی ہوتا ہے، کنائی میں نیت کا اعتبار ہوتا ہے۔ لہذا اسی طریقے امام ابو داؤد نے اسی روایت کو زیادہ صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت رقیہ نے طلاق بتہ دی تھی کیونکہ یہ روایت خود ان کے پوتے عبداللہ بن علی بن یزید بن رقیہ اور اہل خاندان سے منقول ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ ان کے احوال سے زیادہ واقف ہو سکتے ہیں دوسروں کے مقابلے میں۔ پھر امام داؤد ابو داؤد کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کا اپنا فتویٰ بھی ایک مجلس کے 3 طلاقوں کے 3 ہونے کا ہے۔ چنانچہ مجاہد راوی ہیں ایک صاحب عبداللہ ابن عباس کے پاس آئے اور سوال کیا کہ اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا تم لوگ حماقت کرتے ہو۔ پھر ابن عباس نے فرمایا تم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور تمہاری بیوی تم سے جدا ہو گئی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کا فرمان اور فتویٰ اہم ہے، لہذا فتوے کو ترجیح دی جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ فتویٰ الفاظ کے تھوڑے فرق کے ساتھ آپ کے مختلف شاگردوں سے حدیث کی کتابوں میں نقل کیا گیا ہے، اس لیے صحیح یہی ہے کہ حضرت رقیہ والی حدیث جو کہ اس استفتاء میں جواب کے طور پر دی گئی ہے وہ اس کو 3 طلاقوں کا لفظ خیانت ہے، بلکہ حضرت رقیہ نے بتہ کے لفظ سے طلاق دی تھی، اور لفظ بتہ میں 1 طلاق بائن مراد لینے کی بھی گنجائش ہے اور 3 طلاق کی بھی گنجائش ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ کو قسم کھلائی کہ حقیقت میں ان کی مراد کیا تھی، نہ یہ کہ وہ 3 طلاقیں نہیں دی گئی تھی، چونکہ لفظ بتہ سے 3 طلاق بھی دی جاتی ہیں، اس لیے بعض حضرات کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ حضرت رقیہ نے اپنی بیوی کو جو ہے بتہ کے بجائے 3 طلاقیں دی تھی اور انہوں نے یہی روایت بیان کر دیا۔ بہرحال طاؤس کی روایت میں مسلم اور ابو داؤد میں آئی ہے جس کا حاصل بھی یہی ہے کہ ابو صحابہ نامی شخص نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معلوم کیا کیا حضور اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے عہد خلافت کے ابتدائی 3 سال میں 3 طلاقیں ایک شمار نہیں کی جاتی تھی؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا ہاں، جب عہد فاروقی میں لوگ بکثرت اس طرح طلاق دینے لگے تو حضرت عمر نے ان کو جاری فرما دیا۔ اس روایت کا حال یہ ہے کہ امام نووی نے اس روایت کے بارے میں کیا لکھا ہے، لکھتے ہیں مسلم شریف جلد شرح نبوی مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 478 پر ابو داؤد کی یہ روایت ضعیف ہے۔ اس کو ایوب سختیابی نے کچھ مجہول لوگوں سے بواسطہ طاؤس حضرت عبداللہ ابن عباس سے نقل کیا، اس لیے اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال ایسا بھی ممکن ہے کہ حدیث کا منشا طلاق کی ایسی صورت ہو جس میں جملہ طلاق کی تکرار تو ہو لیکن 3 کی صراحت نہ ہو، جیسے یوں کہا جائے تجھے طلاق ہو، تجھے طلاق ہو، تجھے طلاق ہو۔ اس میں 2 احتمال ہیں، ایک یہ کہ مقصود تو ایک ہی طلاق دینا ہو، دوسرا اور تیسری دفعہ جو ہے تاکید طلاق کے ارادے اور نیت سے تکرار کیا گیا ہو۔ ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ ایک ہی طلاق واقع ہوگی، اور اگر 3 طلاق دینا ہی مقصود ہو تو 3 طلاقیں واقع ہوں گی۔ ابتدائی دور میں چونکہ سچائی کا غلبہ تھا اس لیے لوگوں کی نیت پر اعتماد کیا جاتا تھا۔ حضرت عمر نے محسوس کیا کہ اب نیتوں میں فساد آ گیا، اس لیے انہوں نے نیت کا اعتبار کرنا چھوڑ دیا۔ یہی حضرات فقہا کی رائے ہے کہ اگر اس طرح طلاق دی جائے اور طلاق دینے والے کی نیت ایک ہی طلاق دینے کی ہو تو دیانتاً ایک ہی طلاق واقع ہوگی، لیکن اگر معاملہ مفتی کے پاس یا قاضی کے پاس آئے تو اس کے لیے جھوٹ کا احتمال پائے جانے کی وجہ سے اس کی نیت کو قبول کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ یہ بات 2 وجہوں سے جو ہے قیاس کو لگتی ہے، عقل کو لگتی ہے۔ اول اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ ایک مجلس کی 3 طلاقوں کے واقع ہو جانے پر ہے، دوسری یہ بات کہ بالکل ناقابل قیاس ہے کہ حضرت عمر نے ایک ایسی بات کو روایت دیا ہو جس کی دین میں کوئی اصل نہ ہو۔ ایک تو خود حضرت عمر سے یہ بات ہی بعید ہے، اور اس سے زیادہ بعید بات یہ کہ حضرت عمر کے اس اقدام پر تمام صحابہ اکرام نے خاموشی اختیار کر لی ہو اور اس پر کوئی نکیر نہ کی ہو، اور پھر اس کا ایسا تعامل اور چلن ہوا ہو کہ قریب قریب تمام ہی اہل سنت نے اسی پر اپنے مسلک کی بنیاد رکھی ہو۔ تو بہرحال یہ سمجھ لیا جائے کہ 3 طلاقیں
3 ہی ہوتی ہیں، ایک نہیں ہوتی۔ سعودی عرب میں وہاں کے اکابر علماء اور ارباب فتاوی کی ایک مجلس ہیبت کبار العلماء کے نام سے ہے، جو اہم مسائل کی متعلق اجتماعی غور و فکر کر کے فیصلے کرتی ہے۔ حکومت سعودیہ نے بھی سن 1391 ہجری میں اس کی تشکیل کی تھی۔ اس مجلس میں شیخ عبدالعزیز بن باز حفظ اللہ کے ساتھ اور بھی جو ہے تمام اکابر علماء مشائخ شریک رہے۔ چنانچہ ربیع الثانی 1393 ہجری میں اس موضوع پر اس مجلس میں پوری وسعت کے ساتھ تبادلہ خیال کیا گیا اور تمام آراء اس کے دلائل پر بحث کرنے کے بعد جو تجویز پاس ہوئی اس کا حاصل یہ کہ ایک ہی جملے میں دی گئی 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ یہ ہاشم ٹیلر صاحب ہیں مین پور سے، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ روزے کی حالت میں بخار شدت سے ہی آیا ہے تو کیا انجیکشن لگوا سکتے ہیں؟ یہ یا برداشت سے باہر ہو بخار کی تپش تو روزہ توڑنے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے گا، اگر کوئی روزہ رکھ کر کوئی بھی ایسی حالت پیدا ہو جاتی ہے جس میں انسان بے چین ہو جائے اور جان کا خطرہ ہو، تو ایسی صورت میں روزے کو توڑا جا سکتا ہے، بلکہ روزہ توڑنا فرض ہو جاتا ہے، جان کو بچانا ضروری ہے۔ بعد میں عید کے بعد اس کی قضا رکھ لے، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ یعنی روزہ رکھ کر کوئی عذر اور پرابلم کی وجہ سے روزہ توڑا جائے تو ایسی صورت میں کوئی گناہ نہیں ہوتا اور روزے کی قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ نہیں آتا۔ اسی طریقے سے اگر روزے کی حالت میں بخار زیادہ ہے اور اس بخار کو قابو کیا جا سکتا ہے ٹھنڈی پٹیاں، پانی کی پٹیاں رکھ کر یا کسی اور ذرائع کے ذریعے سے، یا ڈرپ چڑھا کے، بوتل چڑھا کے یا انجیکشن وغیرہ لگا کر، تو ایسی صورت میں روزے کو بھی باقی رکھا جائے اور روزے کی حالت میں ڈرپ اور بوتل یا انجیکشن وغیرہ لگوا لیا جائے تو روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا، روزے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوایا جا سکتا ہے، ڈرپ اور بوتل چڑھوائی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر جو ہے بخار کی شدت بہت زیادہ ہے اور ڈاکٹر بھی یہ کہہ رہا ہے کہ روزہ توڑنا پڑے گا، دوائی کھانی پڑے گی جب ہی صحیح ہوں گے، تو ایسی صورت میں روزہ توڑنا بھی جائز ہے۔ یہ زیر شیخ بہن ہے، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ امی نے گرمی کے سویٹ بنائے تھے 2 گرمی کے، بغیر بتائے ہوئے سرپرائز کے طور پر میں نے امی سے ان سوٹ پر قسم کھا لی کہ نہیں پہنوں گی، اللہ کی قسم ایسا کہا تھا۔ اب وہ پہنوں گی تو کیا کرنا ہے؟ کفارے میں روزہ میرے لیے آسان ہے، کھانا کھلانا مشکل ہے، کیا کروں اب؟ دیکھیے گا، اگر کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر قسم کھائی تھی اور پھر وہ کام کسی وجہ سے آپ نے کر لیا، نہ کرنے کی قسم کھائی تھی اس کو کر لیا، تو ایسی صورت میں آپ کی قسم ٹوٹ گئی اور آپ پر قسم کے توڑے جانے کا کفارہ واجب ہو گیا۔ اور قسم کا کفارہ یا تو مسلسل 3 روزے ہیں یا 10 مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ہے۔ لہذا اگر آپ نے یہ کہا تھا کہ میری امی، آپ نے جو دونوں سوٹ بنائی ہیں وہ دونوں سوٹ اللہ کی قسم میں نہیں پہنوں گی، تو ایسی صورت میں یہ قسم ہو گئے تھے۔ اب اگر دونوں سوٹ آپ پہن لیتی ہیں تو پھر آپ پر کفارہ واجب ہوگا، اور کفارہ کیا ہے؟ آپ 3 روزے رکھ سکتی ہیں۔ 3 روزے آپ کے لیے آسان ہے تو 3 روزے رکھ لیجئے کفارے کے طور پر۔ ویسے تو کیا ہے 10 مسکینوں کو پیٹ بھر کر دونوں وقت کھانا کھلانا بھی قسم کا کفارہ ہے، لیکن اگر آپ روزے آسانی سے رکھ سکتی ہیں تو روزے بھی رکھ کر قسم کا کفارہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ یہ نجمہ شیخ بہن ہے، ان کا کوئی سوال ہے، آڈیو میں ہے، اس کو سنتے ہیں پھر اس کے بعد جواب دیں گے۔ آپ کچھ دن سے آپ کی یاد بھی آ رہی تھی اور ایک مسئلہ بھی آ گیا، تو میں سوچی مفتی صاحب سے اس مسئلے کا جو ہے پوچھوں، اس کا حل کیا ہے۔ مفتی صاحب، جو میرا بھتیجا تھا جس کا انتقال ہو گیا تھا،
اور اس کی بیوی عدت میں ہے اور 7 اپریل کو اس کی عدت جو ہے کمپلیٹ ہوگی، تو اس کے پاس کچھ زیور ہیں، تو اس نے زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھا کہ زیور کا زکوٰۃ کیسے کیا ہوگا، میرے پاس کوئی کمانے والا بھی نہیں ہے اور بچے ہیں 2 بیٹی اور 3 بیٹی اور 1 بیٹا ہے، جبکہ 1 بیٹی کو تو کوئی اس کی مصیبت پہ تو اسی نکاح پڑھا کے لے کے گئے، باقی 2 بیٹی ہیں ان کی پڑھائی اور 1 بیٹا ہے ان کی پڑھائی ہے، تو اس سے وہی مسئلہ پوچھے کہ زکوٰۃ کا، من نے بولی کہ آپ نے اپنے زیور کو جو ہے اس کو تول کر کے مجھے بتا دیجیے، میں مسئلہ مفتی صاحب سے پوچھ کے بتا دیتی ہوں، تو وہ بولے کہ ہاں پوچھ لینا کہ زکوٰۃ دینا کیسے کیا ہے، پھر میرے پاس کوئی سہارا نہیں ہے کمانے وانے کا، تو مفتی صاحب آپ حدیث کی روشنی میں کچھ اس کا بتائیے گا، اگر نکلتا بھی ہے تب بھی وہ پیسے کا۔ جی دیکھیے گا، اگر کسی بیوہ پر، عدت میں بیٹھی ہوئی خواتین پر زیورات ہیں، وہ چاہے استعمالی ہوں چاہے بچیوں کی شادی کے لیے رکھے ہوں، اگر وہ زیورات سونا ہی سونا ہے تو مکمل 7.5 تولہ ہونا چاہیے، یا پھر 7.5 تولہ سونا نہیں ہے بلکہ چاندی ہے تو چاندی 52.5 تولہ چاندی ہونا چاہیے، اور تیسری شکل یہ کہ تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑا سی چاندی ہے، تھوڑا سا کیش ہے، تو ایسی صورت میں تینوں کی قیمت لگا لیں گے، سونا جتنا ہے اس کی قیمت لگا لیں گے، چاندی جتنی ہے اس کی قیمت لگا لیں گے، کیش اپنے پاس ہو یا بینک کے اکاؤنٹ میں ہو یا پتی کی شکل میں کسی کو ڈال رکھی ہے اور اس میں بھر دیے ہیں، یا پھر کسی کو امانت کے طور پر رکھوا دیے ہیں یا کسی کو قرضے کے طور پہ دے دیے ہیں، تمام چیزوں کو جوڑ لیں گے، اور جوڑنے کے بعد اگر یہ قیمت جو ہے سارے کے سارے پیسے 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہو جاتے ہیں اور ان پہ سال بھی گزر گیا اور کسی طرح کا کوئی قرضہ نہیں ہے، اور قرضہ ہے تو اس قرضے کی ادائیگی کی رقم کو الگ کر کے پھر بھی 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے اعتبار سے مال ہے تو زکوٰۃ واجب ہوگی، زکوٰۃ دینا پڑے گی، اور زکوٰۃ جو ہے 2.5% ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے راستے کھولے گا، آپ اللہ کے حکم کو پورا کریں گی، اللہ تعالیٰ آپ کو غیب سے روزی اور رزق کے اسباب پیدا فرمائے گا، لہذا دل میں ذرہ برابر بھی یہ خیال نہ لے کر آئیے کہ میرے پاس جو زیورات ہیں، جو مال ہے وہ میری بچیوں کا ہے، میں اگر اس کو زکوٰۃ دے دوں گی تو پھر میرا کوئی کمانے والا بھی نہیں ہے اور کسی طریقے سے کیا ہوگا، رازق اللہ ہے، اگر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے تو آپ زکوٰۃ ادا کریں، ورنہ تو زکوٰۃ نہ ادا کرنے پر قرآن اور حدیث میں سخت وعیدیں آئی ہیں، اور انسان بندہ مومن زکوٰۃ ادا نہ کر کے، زکوٰۃ نہ دے کر گناہ گار بھی ہوتا ہے، اس لیے زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی بے حد ضروری ہے۔ یہ نگلہ ملا سے ہیں مولانا محیط صاحب، ان کا کوئی سوال ہے، آڈیو میں ہے، سنتے ہیں پھر جواب دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خیریت سے ہیں؟ میں یہ معلوم کر رہا تھا کان میں اگر کچھ چلا جائے اور وہ کان کے اندر پریشان کرے تو، اور ڈاکٹر کا کہنا یہ ہے کہ اگر اس کے اندر پانی ڈالا جائے گا تو پانی کے ذریعے سے وہ کیڑا باہر آ جائے گا، اور روزے کی حالت میں تو کیا حالت میں پانی ڈلوا سکتے؟ دیکھیے اگر روزے کی حالت میں اگر کسی کے کان میں کیڑا چلا گیا اور کان کا پردہ بالکل صحیح اور سالم ہے، لہذا ڈاکٹر کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو کیڑا ہے، یہ کیڑا جب ہی باہر آئے گا جبکہ کوئی لیکوڈ دوا ڈالی جائے یا پانی وغیرہ ڈالا جائے، تو ایسی صورت میں روزے کی حالت میں کان میں کیڑا نکال لیں گے، اور اس کی تکلیف سے بچنے کے لیے پانی کو یا کوئی لیکوڈ دوا کو ڈال دیا جائے تاکہ کیڑا باہر آ جائے، اور اذیت اور تکلیف کا سبب بن رہا ہے وہ ختم ہو جائے، تو ایسی صورت میں کان کے پردے کے صحیح اور سالم ہونے کی شرط پر روزے کی حالت میں لکوڈ دوا یا پانی ڈال کے کان کو الٹا کر لیا جائے، اور وہ کیڑا اس لکوڈ دوا یا پانی کے ساتھ باہر آ جائے،
تو یہ عمل کیا جا سکتا ہے اور روزہ بدستور باقی رہے گا۔ لیکن علماء نے کہا ہے کہ احتیاط یہی ہے کہ کان میں پانی نہ ڈالا جائے اور روزے کی حالت میں دوا نہ ڈالی جائے، انتظار کر لیا جائے افطار تک، اور روزہ کھولنے کے بعد پھر جو ہے کان میں لکوڈ دوا یا کسی بھی طریقے سے اس کو کیڑے کو نکالا جا سکتا ہے۔ یہ فریم بہنیں ہیں، یہ ان کا سوال ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تیسری رکعت میں ہی قائد اخیرہ کر لیا، لیکن پھر یاد آ گیا کہ یہ تیسری رکعت ہی ہے، تو سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی؟ جی ہاں، سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی۔ 4 رکعت کی نماز کی آپ نے نیت باندھی اور 3 رکعت پر آپ نے قائد اخیرہ کر لیا، یعنی 3 رکعت پر آپ بیٹھ گئیں یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ تو چوتھی رکعت، لیکن پھر یاد آیا کہ یہ تو تیسری رکعت ہے، تو قاعدہ کرنے کے بعد آپ جو ہے چوتھی کے لیے کھڑے ہو گئے۔ چوتھی کے لیے کھڑے ہونے کے بعد چوتھی رکعت پڑھ لی اور پھر آخر میں سجدہ سہو کر لیا تو نماز ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ سجدہ سہو کے واجب ہونے کا یہاں پر ریزن پایا جا رہا ہے۔ سجدہ سہو واجب ہوتا ہے کسی فرض کی ادائیگی میں تاخیر ہو جائے، یا کوئی واجب چھوٹ جائے، یا کوئی فرض ڈبل ہو جائے، یا کوئی واجب ڈبل ہو جائے، تو اس میں یہ پایا گیا کہ تیسری رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد فوراً قیام جو کہ فرض ہے اس کے لیے کھڑا ہونا تھا، لیکن تیسری رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد قاعدہ کر لیا۔ اس قاعدہ کر لینے کی وجہ سے جو قیام تھا چوتھی رکعت کا، اس چوتھی رکعت کے قیام میں تاخیر ہو گئی، اور یہ تاخیر جو ہے وجوب سجدہ سہو کا ذریعہ کا سبب بنی ہے، اور آخر میں سجدہ سہو کر لیا تو نماز ہو جائے گی۔ یہ عاطف صاحب ہے، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں ہولی پر گھر آنے کی سوچ رہا ہوں، بٹ میں جہاں تراویح پڑھ رہا ہوں وہاں 25 دن کی ہے، اگر میں گھر آتا ہوں تو تراویح چھوٹ جائے گی، اس کا کوئی مسئلہ ہے کیا؟ گھر آنے کے بعد بھی تراویح کمپلیٹ ہونے کا؟ دیکھیے گا، آپ جو ہے باہر سے اپنے گھر پر آ رہے ہیں اور یہ سفر ہے، اور سفر میں بہت ساری سہولت دی گئی ہیں۔ حالت سفر میں اگر روزہ نہیں رکھ سکتے، دشوار ہو رہا ہے، تو روزہ نہ رکھیں اور اس کی قضا عید کے بعد کر لیں، آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ حالت سفر میں ہیں اور تراویح آپ کی چھوٹ جاتی ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں، کیونکہ تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ اسے کہتے ہیں جس کو بنا عذر کر کے نہ چھوڑا جائے۔ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل جس کو پیارے آقا نے ہمیشہ کیا ہو اور بغیر کسی پرابلم اور عذر کے اس کو کبھی بھی نہ چھوڑا ہو، تو تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ لہذا اگر آپ کی تراویح چھوٹ جائے گی تو کوئی حرج کی بات نہیں، آپ اگر گھر پر آ جائے اور تراویح کا اگر وقت ہے تو اپنے انفرادی طور پر علیحدہ ہو کر پڑھ لیں، گھر میں پڑھ لیں، اور تراویح کا وقت عشاء کے بعد سے شروع ہوتا ہے، ختم سحری تک رہتا ہے۔ لہذا آپ سفر میں وہاں سے چلے اور رات میں 11-12 بجے اگر آ جاتے ہیں تو یہاں پر آ کر آپ اپنے گھر پہ آ کے 20 رکعت تراویح اپنے اکیلے پڑھ لیں۔ رہی یہ بات یہ کہ آپ کا جو تراویحوں میں قرآن کریم سن رہے ہیں، یقیناً قرآن کریم کی ترتیب پوری نہیں ہو پائے گی، 1-2 پارے آپ کے چھوٹ جائیں گے، تو وہ سنت عمل ہے، چھوٹ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ آپ مسافر ہیں اور مسافر کو گنجائش دی گئی ہے۔